للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ توبہ شروع ہوتی ہے قولہ تعالی واکثرهم فاسقون اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ ان میں زیادہ آدمی شریر ہیں، انہوں نے احکام الہیہ کے عوض متاع ناپائیدار کو اختیار کر رکھا ہے۔ اس سے دلالت ہے کہ اتباع شہوات میلان الی اللذات سبب ہو جاتا ہے فسق و فجور کا۔ آیہ کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، بدکار ہیں۔ آگے اس کی وجہ ارشاد فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ اللہ کے احکام کو دنیا کی دولت پر فروخت کر دیتے ہیں، یعنی پیسے لے کر غلط مسائل بتاتے ہیں، حرام کو حلال کہہ دیتے ہیں، حلال کو حرام، جیسا کوئی فتویٰ لینا چاہے ویسا دے دیتے ہیں۔ یہ عادت علماء یہود کی تھی، آج بھی اگر کوئی اس طرح کرے تو ان کی پیروی کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں سلوک کا مسئلہ اس میں سے یہ نکلتا ہے کہ اتباع شہوات اور میلان الی اللذات، خواہشات نفس کی پیروی اور دنیاوی لذتوں پر فریفتہ ہونا جو ہے یہ گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کھانے پینے میں، لین دین میں خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے، جائز ناجائز مال لے لیتا ہے، حرام حلال کھا لیتا ہے، تو فرمایا یہ صرف اس پہ پھر نہیں رکتا کہ وہ لیا جو تھا وہ حرام تھا یا جو کھایا وہ حرام یا ناجائز تھا، یہ پھر آگے پوری زندگی کو گناہوں میں آلودہ کر دیتا ہے۔ قولہ تعالی وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيَذْهَبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، بہت سے مسلمانوں کے قلوب کو شفا دے گا۔ یشف صدور قوم مومنین، شفا دے گا مومنین کے دلوں کو، سینوں کو، اور وہ شفا کیا ہوگی؟ یذہب غیظ قلوبہم، ان کے دلوں سے غصے کو ختم کر دے گا۔ اس غصے سے مراد ناروا غصہ ہے۔ اس غیظ سے مراد وہ غیظ ہے جو اپنی انا کے لیے آئے یا اپنی ذات کے لیے آئے یا ناجائز امور کے لیے آئے۔ جائز امور کے لیے غصہ کرنا وہ تو اشداء علی الکفار، کفر کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں۔ تو وصف تو انسانی جو ہیں وہ رہتے ہیں، اوصاف جو تخلیقی ہیں جو پیدا کیے گئے ہیں وہ رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی انسان ایسا نہیں کہ اسے بھوک نہ لگے، اب یہ اس کی پیدائشی ایک وصف ہے کہ اسے بھوک نہ لگے یا اسے پیاس نہ لگے۔ بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، لیکن اللہ جنہیں ہمت دیتا ہے وہ بھوک برداشت کر لیتے ہیں، حرام نہیں کھاتے۔ یا روزہ دار، اب گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں اور سخت گرمیوں میں بھی رمضان دیکھا ہے ہم نے، تو شدید گرمی میں بھی روزہ رکھتے تھے، اور آج کل تو زمانہ بہت آگے نکل گیا اور ہر چیز مشینی ہو گئی ہے۔ جب ہاتھوں سے کام کاج کیے جاتے تھے تو کاشتکار بیچارے ہلوں کا موسم ہوتا تو ہل چلاتے، فصلوں کا موسم ہوتا تو فصلیں کاٹتے، بیجتے، سارے کام بھی کرتے، اور دن بھر روزہ بھی رکھتے تھے، تو پیاس بھی شدت سے لگتی تھی لیکن برداشت کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے کہ ان کے دلوں کو غیظ سے
ان کے دلوں سے غیظ کو نکال دے گا، غضب کو نکال دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ کاملین میں بھی امور طبیعہ رہتے ہیں، لیکن جہاں مذموم ہے ان کا استعمال، جہاں ناپسندیدہ ہے، وہاں اللہ کریم انہیں اس پہ غلبہ دے دیتا ہے، وہ ناجائز پہ اسے استعمال نہیں کرتے۔ قولہ تعالی وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهِ الَّذِينَ جَاهَدُوا، انہوں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہوں نے تم سے جہاد کیا ہو، تم میں سے جہاد کیا ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جہاد کا اجر یا شہادت جہاد پر مرتب فرماتے ہیں، تو فرمایا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ثمرات کے لیے سنت الہیہ یہ ہے کہ مجاہدہ شرط ہے، مجاہدہ کیا جاتا ہے تو اس پر ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ رواج ہو گیا ہے لوگوں میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کرنے کرانے کی کچھ نہیں، بس پیر صاحب نے فرما دیا اور ہو گیا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، کوئی خلیفہ مجاز بنا پھرتا ہے، کوئی اور عہدہ لیے پھرتا ہے، حالانکہ اسے کسی نے لطیفہ قلب بھی نہیں بتایا، نہ خود پیر صاحب کو ہے نہ اسے ہے، تو زبانی وہ کہہ دیتے ہیں اچھا تمہارے منازل اتنے ہو گئے، وہ سمجھ لیتے ہیں میرے ہو گئے، تو یہ مفروضے ہیں۔ تو فرمایا ثمرات ہمیشہ مجاہدات پہ مرتب ہوتے ہیں، یہ سنت الہیہ ہے۔ اگر کوئی چیز ہوتی تو اس کے لیے شیخ بھی اس سے مجاہدہ کراتا، اس کی تربیت کرتا، اور اس پر پھر ثمرات مرتب ہوتے، اس سے کچھ کیفیات بھی حاصل ہوتی۔ قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم الی قولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اے ایمان والو اپنے باپوں اور بھائیوں کو رفیق مت بنو اگر لوگ کفر کو مقابلہ ایمان کے عزیز رکھیں، اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا سو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تجارت جس نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو، وہ گھر جو تم کو پسند کرتے ہو، تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے عزیز ہے، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں، تو منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ حضرت نے پورا لکھ دیا ہے، اور آیت کے پہلے چند جملے اور آخری چند جملے لکھے ہیں۔ اس میں ہے کہ تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، عزیز رشتہ دار اگر اسلام کی نسبت کفر کو پسند کرتے ہیں تو تم ان سے تعلق نہ رکھو، اور آگے ہے کہ تمہارا مال، دولت، خزانے، اولاد، بیویاں، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اور اللہ کے دین پر عمل کرنے سے، جہاد دو طرح سے ہے، ایک جہاد ہے جو وقت ضرورت تلوار سے میدان جنگ میں یا ہتھیاروں سے میدان جنگ میں کیا جاتا ہے، ایک جہاد ہے جو عمر بھر بندہ ہر لمحے جس میں مصروف ہوتا ہے کہ خواہشات نفس کے خلاف اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر فرمایا ہے کہ یہ اس سے وہ جو میدان جنگ میں ہوتا ہے وہ تو کوئی ایک بندہ اس وقت وقتی طور پر جذبات میں آ کر بھی اس میں کود پڑتا ہے، لیکن یہ ساری عمر کا جہاد جو ہے کہ سونا، جاگنا، وقت پر صلاۃ ادا کرنا، کمانا، محنت کرنا اور اس میں دیانتداری سے کرنا، حلال کمانا، حلال کھانا، پاکیزہ کھانا، بیوی بچوں کی تربیت صحیح کرنا، والدین سے صحیح سلوک کرنا، عزیزوں رشتہ جتنے جن کے حقوق ہیں وہ ادا کرنا، اپنے حقوق حاصل کرنا، لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے معاف کرنا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اپنا حق جو لینا ہے وہ معاف کر سکتے ہیں، جو دینا ہے وہ آپ معاف نہیں کر سکتے، آپ کو بہرحال دینا ہے۔
وہ لینے والے کی آگے نیکی ہے کہ وہ اس میں رعایت کرتا ہے یا معاف کرتا ہے۔ تو یہ ایک مستقل جہاد ہے۔ تو فرمایا وہ جہاد ہو یا یہ، اس سے اگر بیوی بچوں کی محبت یا مال و دولت کی محبت یا تجارت کی کہ بھئی میں اس طرح نہیں کروں گا تو گاہک کم ہو جائیں گے اور میرا مال نہیں بکے گا، جھوٹی قسمیں نہیں کھاؤں گا یا جھوٹ نہیں بولوں گا یا جھوٹے اشتہار نہیں دوں گا تو چیزیں فروخت نہیں ہوں گی۔ فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، مراد یہ ہے کہ پھر تم پر تباہی آئے گی، عذاب الہی آئے گا۔ اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا الی قولی ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ ترجمہ ہے جب تم کو اپنے مجموع کی کثرت سے فخر ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگی کرنے لگی، پھر تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی تسلی نازل فرمائی۔ اس میں دلالت ہے کہ بندہ کو غیر اللہ پر نظر اور عجب نہ کرنا چاہیے۔ اس پر بھی دلالت ہے کہ ترک کے عجب نزول سکینہ کا سبب ہوتا ہے۔ یہ واقعہ غزوہ حنین کا ہے کہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ غزوہ بدر میں 313 تھے، پھر احد میں کچھ 700 کے قریب تھے، تو فتح مکہ پر غالباً 10,000 کے لگ بھگ مجاہدین تھے۔ حنین پر جب حملہ ہوا تو 30,000 کے قریب تھے۔ تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ اب تو بہت تھوڑے تھے تو فتح ہو جاتی تھی، تو اب تو الحمدللہ ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، ہم طے کر لیں گے۔ لیکن بہت سخت مقابلہ کرنا پڑا، اور اتنا سخت مقابلہ کرنا پڑا کہ صحابہ کا لشکر تتر بتر ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند اکابر صحابہ رہ گئے، سارا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ اور اس حال میں حضور یہ شعر آپ کی زبان پر تھا، آن النبی لا کذب آن ابن عبد المطلب۔ تو اللہ کریم نے تمام صحابہ پر سکینہ نازل فرمائی، لشکر پھر سے متحد ہوا، پھر سے سارے جمع ہو گئے، تائید باری نصیب ہوئی اور فتح نصیب ہوئی، اور بہت مال غنیمت نصیب ہوا۔ کیونکہ حنین میں اہل حنین نے یہ کیا تھا کہ ایک تو انہوں نے تمام قبائل کو جنگ کے لیے نکالا تھا اور ان کی تعداد صحابہ سے کئی گنا زیادہ تھی۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا تھا کہ مال مویشی، بھیڑ بکریاں، اونٹ گھوڑے یہ بھی ساتھ لے لیے تھے اور بیوی بچے بھی ساتھ لے لیے تھے۔ تو ہر آدمی جو لشکر میں تھا اس کے بیوی بچے بھی ساتھ تھے، ان کے مال مواشی بھی ساتھ تھے۔ تو یہ انہوں نے اس لیے کیے تھا کہ کوئی بھاگنے کا نہ سوچے، بھاگے گا تو خود بھاگے گا، پھر اس کا سارا مال بھی رہ جائے گا، بیوی بچے بھی رہ جائیں گے۔ تو یہ اہل حنین نے یہ حربہ اختیار کیا تھا۔ تعداد بھی ان کی زیادہ تھی، لڑے بھی بڑی جنگ، بہت سخت جنگ ہوئی، حتیٰ کہ لشکر اسلامی تتر بتر ہو گیا۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا کہ تم تو بھاگ کھڑے ہو گئے، یعنی تم تو اس اپنی ترتیب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی تھی، جو صف بندی کی تھی، وہ بھی تمہاری بکھر گئی۔ پھر کیوں بکھری؟ کہ بعض جو نو مسلم تھے، چونکہ اس میں سارے قدیم صحابہ جو مہاجر تھے یا انصار تھے، سارے وہ نہ تھے، بلکہ یہ تعداد کی کثرت جو تھی وہ ان نو مسلموں کی وجہ سے ہو گئی تھی جو فتح مکہ کے بعد ساتھ شامل ہو گئے تھے، اور انہوں نے انہی دنوں اسلام قبول کیا تھا۔ تو ان میں سے بعض صحابہ کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ تھوڑے تھوڑے مٹھی بھر لوگ حضور کے ساتھ ہوتے تھے تو فتح ہوتی تھی، تو آج تو ماشاءاللہ اتنا بڑا لشکر ہے۔ تو وہ فتح کا سبب جو لشکر کی طرف گیا، اللہ کو وہ پسند نہیں آیا، تو اس پر شکست کے آثار بن گئے، لشکر تتر بتر ہو گیا۔ پھر اللہ قادر ہے
اس صورت میں تو پھر لشکر دوبارہ جمع نہیں ہوا کرتے، اگر بھاگتے نہیں ہیں تو قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے سکینہ اور تسلی ان پر نازل فرمائی اور پھر وہ سارے جم کر لڑنے لگے اور انہیں فتح نصیب ہوئی اور بے پناہ مال غنیمت نصیب ہوا جو تقسیم کیا گیا وہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نئے نو مسلم تھے انہیں زیادہ دیا، پرانے صحابہ کو کم دی غنیمت، ان کی ذرا انہیں تسلی دینے کے لیے اور انہیں قائم رکھنے کے لیے حضور نے ان پر زیادہ شفقت فرمائی۔ تو ایک انصاری نے یہ شکایت بھی کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج یا کل سے ساتھ ہوئے ہیں اور صرف اس جنگ میں شریک ہوئے انہیں تو آپ نے بہت زیادہ عطا فرمایا، اور ہم جو شروع سے خدمت کرتے آ رہے ہیں ہمیں تھوڑا دیا۔ تو حضور نے اسے دیکھ کے فرمایا کہ لوگ مال غنیمت لے جائے اور تم اہل مدینہ اور انصار و مہاجر جو اہل مدینہ ہو، تم اللہ کے رسول کو ساتھ لے جاؤ، تو کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، ہمارے لیے یہ کافی۔ تو اس میں سلوک کا مسئلہ حضرت اخذ کرتے ہیں کہ سالک کو غیر اللہ پر نظر عجب نہ کرنا چاہیے۔ سالک کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ سمجھے فلاں حاکم سے میرا تعلق ہے تو وہ میرے کام کرا دے گا، یا میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے، یعنی کوئی بھی دنیاوی سبب جو ہے اس پر فخر کرنا سالک کو زیب نہیں دیتا۔ اسے اللہ کی عطا سمجھنا، اللہ کا شکر ادا کرنا ایک اور بات ہے، لیکن اسے اپنے لیے آسانیوں کا باعث سمجھ لینا اور اس پر فخر کرنا یا اترانا یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات سلوک کا مسئلہ جو اس سے حضرت نے اخذ کیا وہ یہ ہے کہ ترک عجب نزول سکینہ کا سبب ہوتا ہے، یعنی اگر اسباب پر فخر نہ کیا جائے تو یہ سبب بنتا ہے اللہ کی طرف سے سکینہ یعنی سکون قلب اور انوارات الہیہ کے نزول کا۔ قولہ تعالی انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، مشرک لوگ نرے ناپاک ہیں، اسے یولیگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں۔ فرماتے ہیں اس پر قیاس کر کے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ جو شخص میں میلان الی غیر اللہ کی گندگی ہو حضرت کے لائق نہیں، اور آیت میں جیسے اختلاط مشرکوں سے ممانعت ہے، اس پر قیاس کیا جائے کہ اہل دنیا اور منکرین صوفیہ کی صحبت بھی مضر ہے۔ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں اللہ نے جس طرح منع کیا ہے کہ مشرک سخت ناپاک ہیں، آئندہ اس سال کے بعد وہ مسجد حرم میں نہ آئیں، مسجد حرام میں نہ آئیں، بیت اللہ شریف میں داخل نہ ہوں، منع کر دیا گیا۔ اور یہ اعلان ایک حج پر کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا حج پڑھانے کے لیے اور یہ اعلان کرنے کے لیے، پھر بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی بھیجا۔ تو فرماتے ہیں اس سے سلوک کا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جس شخص میں میلان الی غیر اللہ کی گندگی ہو، یعنی کسی شخص کا مزاج ایسا ہو کہ وہ اللہ پر بھروسہ کم اور غیر اللہ پہ زیادہ کرتا ہو، اللہ کی عبادت کم کرتا ہو، اللہ کی اطاعت کم کرتا ہو، حلال حرام کھانے سے پرہیز نہ کرتا ہو، لیکن اس کا بھروسہ اللہ کے سوا دوسروں پر ہو، خواہ بتوں پر ہو، خواہ کسی نیک آدمی کا نام لے کر اس پہ بھروسہ کرتا ہو۔ جیسے ایک زمانہ تھا، اب تو شاید ساری تکنیکیں بدل گئی ہوں گی، یہ چور اور ڈاکو بھی 11ویں شریف مانا کرتے تھے کہ ڈاکے سے جو حاصل ہوگا نا اس میں سے 11ویں شریف کا حصہ دیں گے سیدنا شیخ عبد القادر کے نام کا، تو اس سے انہیں امید ہوتی تھی کہ ڈاکہ بھی کامیاب ہوگا اور پولیس بھی نہیں پکڑے گی۔ تو ایک اس طرح کے لوگ،
اور دوسرے وہ لوگ جیسے اختلاط مشرقوں سے مواد اس پر قیاس کیا جائے کہ اہل دنیا اور منکرین صوفیہ کی صحبت بھی مضر ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو سلوک و تصوف کے منکر ہوں، سالک کو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نقصان دیتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ ہر فعل کی ایک صورت وجود میں آتی ہے جو آج تو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن مرنے پہ جب آنکھ بند ہوتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے اور تمہاری نظر فولادی ہو گئی ہے، مضبوط ہو گئی۔ تو بظاہر آنکھ بند ہوتی ہے، حقیقتاً آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو اس وقت ایک ایک عمل جو ہم نے دنیا میں کیا ہوتا ہے وہ متشکل اپنے وجود میں نظر آتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہو یا کفر کرتا ہو تو اس پر جو نحوست یا جو ظلمت آتی ہے، تو اب ایک جگہ گرد و غبار اٹھ رہا ہو تو کوئی بڑے صاف کپڑے پہن کے بھی چلا جائے تو وہ غبار یہ تو نہیں کہ میلے کپڑوں والوں پر تو پڑے گا، صاف والے پہ نہیں پڑے گا، اس پر بھی پڑے گا۔ یا کوئی آئینہ لے کے چلا جائے تو وہ گرد اس پر بھی بیٹھے گی۔ اسی طرح جو برکات صوفیہ اور سلاسل کا انکار کرتے ہیں وہ تو ہو گیا کفر اور مشرک کی نجاست۔ یہ انکار جو ہے اس میں بھی ظلمت ہوتی ہے۔ تو جو مستفید ہو رہا ہے اگر وہ ان کے پاس بیٹھے گا یا ان سے دوستی کرے گا تو وہ ظلمت جو ان پر آتی ہے وہ اس کے قلب پر بھی آئے گی، تو نقصان اس کا ہوگا۔ اب ایک آدمی کے پاس ایک مٹکا دودھ کا ہے اور دوسرے کے پاس چند قطرے یا ایک چلو بھر ناپاکی ہے، تو نقصان وہ مٹکے والے کا ہوگا۔ ناپاکی والے کے پاس چلو بھر ہے تو پہلے ہی ناپاکی ہے، اگر انہیں ملائیں گے تو ناپاک تو مٹکے والے کا ہوگا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے مراقبات بہت بڑے ہیں، میرا کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا جب ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو ان کی جو نحوست تم پر پڑے گی وہ تمہیں بھی خراب کرے گی۔ اور یہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم 4-5 ساتھی ہوتے تھے شروع میں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ تو ایک شام حضرت کی مسجد میں ہی حضرت نے ہمیں مغرب سے عشاء تک ذکر کرایا، اور ذکر کے بعد جب دعا کر چکے تو بڑے خفا ہوئے، ناراض ہوئے کہ پتہ نہیں تم لوگ جاتے کہاں ہو اور کرتے کیا ہو۔ ایک ذکر میں مجھے بھی توڑ کے رکھ دیا اور بڑی کوفت ہوئی اور بہت بوجھ پڑا مجھ پر۔ بات ختم ہو گئی، حضرت نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ تو جب ہم علادہ بیٹھے تو وہ جو ساتھی 2-3 تھے وہاں کے حضرت کے گاؤں کے رہنے والے، تو مجھے کہنے لگے یار اصل بات یہ ہے کہ آج ہماری میاں والی تاریخ تھی تو ہم عدالت میں بھی گئے اور ہوٹلوں سے کھانا بھی کھایا، اس لیے حضرت جھڑک رہے تھے۔ یعنی وہ جو نحوست اس کھانے کی اور عدالتوں میں پھرنے کی بدکاروں کے ساتھ اور عدالتوں میں اور ان میں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، تو وہ تھی۔ تو حضرت کو بھی تکلیف ہوئی اور حضرت ہمیں جھاڑ رہے تھے۔ تو میں نے حضرت کو بتا دیا، حضرت اور ناراض ہوئی، پھر وہ مجھ سے لڑے کہ تم نے حضرت کو کیوں بتایا؟ میں نے کہا تم نے مجھے کیوں بتایا؟ تم مجھے نہ بتاتے حضرت نے۔ تو یہ صحبت کا یا کھانے پینے کا، یا تو فرماتے ہیں جو منکرین تصوف ہوں ان کے پاس بھی بیٹھو گے تو یہ اثرات تم پر آئیں گے۔ تو اگر 4-5 ساتھیوں کے ساتھ اتنی عظیم ہستی ذکر کرائے تو اسے محسوس ہوتا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ یہ ہزاروں لوگوں کو ذکر کرانا اور روئے زمین پر کرانا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور ہر ساتھی کو چاہیے کہ اپنی محفل کو حتی الامکان اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے، اچھی جگہوں پہ جائے،
مجبوراً جہاں جانا پڑتا ہے، ہماری مجبوریاں ہیں، بازار بھی جانا پڑتا ہے، عدالتوں میں بھی جانا پڑتا ہے، تو ایک دھیان رکھے کہ یاوہ گوئی نہ کرے، فضول باتیں نہ سنے، اپنے کام سے کام رکھے اور ذکر کرتا رہے یا درود شریف پڑھتا رہے یا استغفار پڑھتا رہے کہ جو گرد پڑ رہی ہے کچھ نہ کچھ اس کا اگر گرد پڑ رہی ہے تو بندہ کپڑے جھاڑتا تو رہے، کچھ نہ کچھ کمی ہوتی رہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ آئے تو اللہ تم کو اپنے فضل سے محتاج نہ رکھے گا۔ اس میں دلالت ہے کہ مصلحت دینیہ کی تکمیل مصلحت دینیہ میں مانع نہ ہونا چاہیے۔ اگر مزاحم ہو تو توکل سے علاج کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی راہ کے خرچ کرنے کے بارے میں جہاں حکم ہے وہاں یہ آیت کریمہ آتی ہے کہ شیطان تمہیں یہ ڈراتا ہے کہ زکوٰۃ دو گے تو مفلس ہو جاؤ گے، اتنا پیسہ چلا جائے گا، تو اللہ دینے والا ہے، اللہ کی اطاعت میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہاری مفلسی دور کر دے گا، تمہیں مفلس نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں سلوک کا مسئلہ اس میں اور تصوف کا یہ ہے کہ جہاں دینی مصلحت ہو، وہاں ضرورت ہو پیسے کی تو ضرور خرچ کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے کہ یہ ضائع نہیں ہوگا، اللہ مجھے دے دے گا۔ تو ایک عجیب بات جو اکثر علماء نے لکھی ہے حج کے بارے میں، حاجیوں کے بارے لکھی ہے، یاد رکھیں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک اللہ کے بندے وہ ہیں جو حج کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ارکان حج سمجھ کر جاتے ہیں، خلوص سے نیت لے کر جاتے ہیں، ہر وقت کا ہر رکن پورا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور واپس۔ اکثریت وہ ہوتی ہے جو کہتے ہیں چلو حج بھی ہو جائے گا، سیر سپاٹا بھی ہو جائے گا، وہاں جا کر بھی دیکھا بھی گیا ہے کہ بعض تو سرے سے نمازیں ہی نہیں پڑھتے، وہاں رہتے پھرتے گھومتے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو کبھی کوئی منا گیا نہ گیا، عرفات گیا نہ گیا۔ اچھا جو جاتے بھی ہیں تو ایک دن پہلے جا کر منا میں بیٹھ گئے کہ اچھی جگہ خیمہ لگا لیں گے، وہاں سے ایک دن پہلے جا کے عرفات میں، یعنی مقصد حج یا احکام حج کی پیروی نہیں ہوتا، سیر سپاٹا ہوتا ہے، یہ اکثریت ہوتی ہے۔ تو اس ضمن میں ایک بات وہ ضمناً آ گئی، مفسرین نے نقل فرمایا، تو میں نے اسرار التنزیل میں یہ لکھ دیا کہ حاجی جو کنکریاں شیطانوں کو مارتے ہیں 3 دن، تو وہ کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے اور میدان حشر میں انہیں کام آئیں گی، ان کے اعمال میں نیکیوں میں تولی جائیں گی۔ تو ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، بہت بڑے فاضل تھے، ہنگو میں ان کا مدرسہ تھا، ساتھی تھے حلقے کے، بہت نیک تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے۔ تو میرے ساتھ ان کی بے تکلفی بھی تھی۔ انہوں نے مطالعہ کرتے ہوئے جب وہ چیز پڑھی تو مجھے خط لکھا کہ حضرت میں اہلیہ سمیت گیا ہوا تھا اس پچھلے سال حج پر، تو میں نے تو دیکھا کہ رات کو کنکریاں وہ سعودیہ کے جو ٹرک ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ نے لکھ دیا فرشتے اٹھاتے۔ تو میں نے انہیں لکھا کہ آپ ذرا غور فرمائیں، میں نے لکھا ہے حاجیوں کی کنکریاں فرشتے اٹھاتے ہیں، سیر سپاٹے والوں کی سعودیہ کے ٹرک کی اٹھائیں گے۔ جو محض پکنک منانے جاتے ہیں ان کی تو وہ سعودیہ کے ٹرک کی اٹھائیں گے، حاجیوں کی کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں۔ یہ حضور کا ارشاد ہے اور یہ سچ۔ خیر ایک علمی لطیفہ تھا، انہوں نے بھی محض چھیڑنے کے لیے لکھ دیا، تو میں نے انہیں یہ جواب دیا۔ فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق کے رحمت فرمائے، بہت اچھے آدمی تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حج کے لیے اگر بندہ مشقت کر کے قرض لے کر بھی جائے تو آج تک کسی حاجی کو حج کی وجہ سے مقروض نہیں دیکھا گیا، اس کی واپسی تک اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کا قرض اتر جائے۔ لیکن یہ حاجیوں کی بات ہے۔ تو اس میں بھی سلوک کا مسئلہ انہوں نے یہ نکالا اس آیت کریمہ سے کہ جہاں دینی مصلحت ہو، دینی ضرورت ہو،
وہاں خرچ کرنا چاہیے، اور اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ یہ پیسے خرچ ہو جائیں گے پھر کہاں سے، پھر اللہ دے گا، وہ کارساز ہے۔ قولہ تعالی قاتلہم اللہ، خدا ان کو غارت کرے۔ یہ بد دعا ہے ہلاکت کی، اور اس میں دلالت ہے کہ مستحق کو بد دعا کرنا حسن خلق کے منافی نہیں۔ فرماتے ہیں اللہ نے بھی فرمایا قرآن میں بھی، مقاتل اللہ انہیں تباہ کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مستحق بد دعا کا ہو اس کے لیے بد دعا کرنا یہ حسن خلق کے منافی نہیں۔ اب مستحق بد دعا کا کون ہوگا؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جس بندے سے، پہلی بات یہ ہے کہ جس سے اللہ کے دین کی توہین ہوتی ہو یا دین کو خطرہ ہو، دین کے خلاف بدعات یا رسومات جاری کرے گا یا احکام دین کے خلاف دے گا، وہ مستحق ہے بد دعا کا، اور اس کے لیے بد دعا کرنا حسن خلق کے منافی۔ دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اس سے نقصان کا اندیشہ ہو۔ تو دونوں صورتوں میں یہ نہیں کہ آپ کسی سے ذاتی طور پر محض کسی بات پر بگڑ گئے، خواہ غلطی آپ کی تھی وہ سچ پر تھا، آپ ناراض ہو گئے تو آپ بال کھول کر بد دعائیں دینے بیٹھ جائیں، یہ درست نہیں۔ مستحق کے بد دعا ہو۔ بد دعا کا مستحق سب سے پہلے وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کے دین کو نقصان ہو رہا ہو، اور دوسرے درجے میں وہ ہے جس سے اللہ کی مخلوق کو ایذا پہنچ رہی، اور جن سے دین کا بھی نقصان ہوتا اور مخلوق کو بھی ایذا پہنچ رہی ہو، ان کا تو پھر کیا کہنا۔ قولہ تعالی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء و مشائخ کو رب بنا رکھا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے سلوک و تصوف کا کہ احکام شرعیہ کو چھوڑ کر رسومات کی پیروی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فلاں بزرگ نے شروع کی، یہ فلاں بزرگ نے، کوئی بزرگ نہیں ہے اللہ کے احکام کے مقابلے میں، سب اللہ کے بندے ہیں، اور سب کا اعلیٰ مقام بندگی اور عبودیت ہے۔ بندے کا سب سے بڑا مقام بندگی، اور عبد کا سب سے بڑا مقام عبدیت ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف کوئی رسم شروع کر دے تو اللہ کا حکم چھوڑ دیا جائے اور اس رسم کو، اور بیشتر رسومات ایسی ہیں جو بزرگوں نے ایجاد نہیں کی، ایجاد تو بعد والوں نے کی پیسے کمانے کے لیے یا اپنے اقتدار کے لیے، اور نام بزرگوں کا لگا دیا۔ کیونکہ جو بندہ دین کے خلاف رسومات اور بدعات ایجاد کرتا ہے وہ بزرگ ہو نہیں سکتا۔ تو فرمایا کسی بڑے سے بڑا نام کسی عالم کا، کسی صوفی کا، کسی بزرگ کا لے کر کوئی ایسی رسم کرنا جس کی اصل شریعت میں نہ ہو، اس کا کوئی جواز نہیں۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کو چھوڑ دیا اور اس رسم ایجاد کرنے والے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ، وہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بدو اس کے کہ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے مانے گا نہیں۔ فرماتے ہیں اس میں سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ مخالفین کی طاقت یا اثر و رسوخ سے نہ گھبرائے۔ اگر حق پر ہے تو اللہ پر اعتماد کرے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حق پر ہونا شرط ہے، اللہ کے دین کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق اگر ایک بندہ حق پر ہے تو اس کا مخالف کوئی حکمران ہو جائے یا جرنیل ہو جائے یا کوئی جج ہو جائے یا کوئی مالدار ہو جائے، اس کے پاس زیادہ وسائل ہوں یا زیادہ طاقت ہو، فرمایا کہ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اسے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اللہ حفاظت فرماتا ہے، وہ اس کی کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، اکثر احبار اور رہبان لوگوں کے مال نامشروع طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے باز رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ حال اس شخص کا ہے جو جاہل مریدوں سے نذرانے لے لیتا ہے اور ان سے حق کو چھپاتا ہے۔ یعنی یہ سلوک کا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایسے پیروں کی بات کی گئی ہے جو کسی کو نہ کوئی عقیدہ بتاتے ہیں، نہ عمل بتاتے ہیں، نہ ان کے ایمان کی اصلاح ہوتی ہے، نہ عمل کی اصلاح ہوتی ہے، ان سے نذرانے لیتے رہتے ہیں اور جنت کے وعدے کرتے رہتے ہیں، اور یوں ان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی۔ تو میرا خیال ہے اب اگر دیکھا جائے تو اکثریت ایسے لوگوں کی ملتی ہے، اور لوگ بیچارے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں جی ہر سال، ہمارا ایک رشتے میں چچا ہوتا تھا، بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، تو وہ مرید تھا گولڑے شریف۔ پیر مہر علی شاہ خود تو بہت بڑے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا کتب خانہ تھا اور بڑے محقق تھے، اور قادیانی کے خلاف انہوں نے کام بھی بہت کیا۔ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکابر دیوبند میں سے تھے، لیکن جب کبھی ان کا اس طرف آنا ہوتا اور ٹھہرنا ہوتا تو پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس ٹھہرتے تھے۔ اس قدر علمی دوستی تھی ان کی اور ایک دوسرے کا احترام تھا۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب کے سیر کعبہ تک مراقبات بھی تھے، خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیے تھے۔ ان گدیوں کے بزرگ جو بانی تھے وہ تو صاحب سلسلہ اور صاحب حال تھے، بعد میں آنے والے پھر وہ روایتی پیر بنتے گئے۔ تو بعد میں گولڑے شریف میں بھی پھر گدی بن گئی، پھر بعد میں تو کوئی کسی کا ایک لطیفہ بھی نہیں تھا، تو اب بھی وہ رسم چلی آ رہی۔ تو ہمارا وہ چچا بیچارہ بھی بڑا گہرا مرید تھا، اور کبھی گھر سے صبح ناشتہ کر کے نکلتا تو 3 دن ملتا نہیں تھا۔ تو ہمارا کوئی خاندان دوستیاں دشمنیاں اور لڑائی بھڑائی والا بھی تھا، تو بڑی فکر ہوتی کدھر گیا۔ 1-2 دفعہ اس پر اس خاندانی دشمنی میں حملے بھی ہوئے تھے، زخمی بھی ہوا۔ تو ہماری پھپھی مرحومہ اس کے گھر میں تھی، وہ بیچاری گھبراتی تو آ جاتی میرے پاس کہ پتہ نہیں تمہارے چچا کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ 1-2 دفعہ کے بعد وہ تیسرے چوتھے دن کہاں تھے، میں گولڑے شریف چلا گیا تھا۔ تو پھر ہم بھی عادی ہو گئے، وہ 2 دن نہیں ملتا تھا تو کہتے گولڑے شریف گیا ہوگا۔ یعنی اس قدر جنون تھا اسے کہ گھر سے نکلا کسی غرض سے تو پھر چلتا ہی گیا، بس میں بیٹھ گیا اور وہاں چلا گیا 2 دن 3 دن، اور تیسرے چوتھے دن آتا تو باسی روٹیاں سوکھی 2-3 لپیٹی ہوتی یا آدھی لپیٹی ہوتی۔ چچا یہ کیا، یہ تبرک لائے؟ میں نے کہا یار اچھے بھلے 500-700 روپیہ خرچ کر کے تو یہ سوکھی روٹی تبرک کے نام پر اٹھا لائے ہو، خدا کے بندے اس میں 200 روپے کا فروٹی لے آتے بچوں کے کسی، اس کو کوئی کیا کرے گا۔ پھر میرے ساتھ لڑا کرتا تھا کہ تم گستاخ ہو، بزرگوں کی عزت نہیں کرتی، رونق لگی رہتی تھی۔ اسے آخر بیچارے کو شوگر ہو گئی، شوگر بڑی زیادہ تھی، اوپر سے جا کر پنڈی آپریشن کرا لیا، کوئی گردوں میں پتھری تھی یا کیا تھی، تو ڈاکٹروں نے بڑا منع بھی کیا، اس نے زبردستی کرا لیا، بیچارہ اسی زخم سے فوت ہوا۔ وہ زخم بگڑ گیا، بالآخر اسپتال والوں نے بھی کہہ دیا جی ہمارے بس کی بات نہیں، گھر لے آئے، پٹیاں کرتے رہتے تھے اور کیا تھا، تو 1.5 بڑی تکلیف میں رہا، فوت ہو گیا۔ تو جب اسے بہت تکلیف ہوتی تھی نا تو اتنی گالی دیا کرتا تھا گدی نشینوں کو، ان کی ایسی تیسی، میں اتنے چکر لگائے، اتنے پیسے میں نے خرچ کیے، میرے کام تو یہ بھی نہیں آئے۔ اب اس غریب کی اس ساری محنت کا
جو تھا حاصل، اس سے توقع یہ تھی کہ میں روز آتا ہوں، پیسے خرچ کرتا ہوں، جب مجھ پر مصیبت آئے گی تو یہ روک دیں گے۔ یعنی امید بھی غلط تھی، اسے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ وہاں جاؤں گا تو میری کوئی اصلاح ہوگی، اور آگے کوئی اصلاح کرنے والا بھی نہیں تھا، پیسے لینے والے ہی تھے۔ تو پھر جب وہ درد ہوتا اور وہ زخم صاف کرتے، پٹی لگاتے، تو اتنی بڑی گالی دیتا تھا کہ ان کی ایسی تیسی، پیسے کھا گئے اور اب ملتے بھی نہیں، اب کوئی نہیں درد کو روکتے۔ تو یہاں ان پیروں کی بات ہو رہی ہے، کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ ایک تو لوگوں کا ناجائز مال کھا جاتے ہیں اور پھر انہیں جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے شرینی دے دی، تمہارا کام ہو گیا، تم بخشے جاؤ گے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ یعنی انہیں دین سے بھی روک دیتے ہیں۔ یہ تسلیہ نہ دیتے تو شاید کسی سے وہ کچھ سیکھتے، کچھ کرتے، اس سے بھی روک دیتے ہیں، تو یہ بہت ظلم ہے۔ قولہ تعالیٰ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں، اس میں بخل کی مذمت ہے، کنجوسی کی مذمت ہے۔ بخل ہوتا ہے کہ جائز ضرورت پر بھی خرچ نہ کرنا، یہ کنجوسی ہوتی ہے، بخل ہوتا ہے۔ اور اسراف ہوتا ہے بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، جتنی ضرورت ہے جائز حد تک وہ خرچ کرنا اعتدال اسلام ہے۔ بلا ضرورت اپنی نمائش کے لیے، خود کو بڑا بتانے کے لیے خرچ کرنا، یہ اسراف ہوتا ہے، اور جائز ضرورتوں کے لیے خرچ نہ کرنا یہ بخل ہوتا ہے۔ تو فرمایا صوفی کو دونوں سے بچنا چاہیے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو تو ان سب مہینوں کے بارے میں اپنا نقصان مت کرنا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ ازمنہ مبارکہ اور اسی پر امکنہ مبارکہ کو قیاس کیا جاتا ہے معیشت کرنا کا، اشد ہے تو ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ اولیاء اللہ کے مزار پر فجور اور بدعات کرتے ہیں۔ یہ ہے نا کہ جو مہینے حرمت کے ہیں ان کی حرمت ضائع نہ کی جائے۔ یہ آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے کو مصیبت میں نہ ڈالو، اپنے لیے پریشانی پیدا نہ کرو اس میں۔ تو فرمایا اگر حرمت کے مہینے یا حرمت والی جگہ، اسی طرح حرم کے اندر بعض پابندیاں ہیں کہ حرمت والی جگہ ہے، یہاں یہ کام بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، جوں بھی نہ مارو، بال نہ توڑو جب احرام میں ہو، شکار نہ کرو۔ تو فرمایا اگر حرمت والی جگہ اور حرمت والے مہینے میں غلط کام کیا جائے تو بہت کبھی ہے۔ تو نیک لوگوں کے مزارات جو ہیں وہ بھی تو حرمت والوں کا بھی تو استحقاق ہے کہ وہاں برائی نہ کی جائے۔ تو جو لوگ وہاں بیٹھ کر برائی کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کا مال لے لیتے ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، جوئے کرتے ہیں، نشے پیتے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح عرس وغیرہ جب مناتے ہیں تو اس میں جو قباحتیں کرتے ہیں، یا ناچ گانے، اچھل کود اور ڈھول ڈھمکے، تو یہ اہل اللہ کے مزارات پر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ زندگی بھر تو انہوں نے شیطان کو پریشان کیے رکھا، اب قبر میں شیطان ان کو پریشان کر رہے اپنے چیلے چاٹے اکٹھے کر کے، کہ زندگی میں تو انہوں نے مجھے بگائے رکھا، چلو میں انہیں پریشان کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے جو لوگ خلاف دین حرکات کرتے ہیں وہ شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کا اتباع کرتے ہیں۔ فانزل اللہ سکینت علیہ، سو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر تسلی نازل فرمائی۔ یہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، تو حضرت صدیق پر نزول سکینہ ہوا، قابلہ واسطہ ہو یا ضمیر ان کی طرف راجع ہو، یا بواسطہ ہو جب ضمیر حضور کی طرف راجع ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تھے،
تو ان پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوا، برکات نازل ہوئی، سکون نازل ہوا۔ فرماتے ہیں سالک کے لیے اس میں دلیل ہے شیخ کے ساتھ رہنے کی برکات کی، کہ شیخ کے ساتھ رہنے سے الگ برکات نصیب ہوتی ہیں، توجہ سے بھی ملتی ہیں، اس مجاہدے سے بھی ملتی ہیں، لیکن صحبت کی برکات جو ہوتی ہیں وہ بالکل الگ ہوتی ہیں۔ اور یہ سب سے زیادہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی۔ تو فرماتے ہیں اس کا سبب یہ تھا کہ وہ حضور کے رفیق خاص تھے، ہمہ وقت کے ساتھی تھے، تو وہ صحبت شیخ جو ہے اس کی اپنی برکات ہوتی ہیں، خواہ وہ چند لمحے نصیب ہو جائے تو شاید صدیوں کے مجاہدے سے زیادہ برکات ان لمحوں میں نصیب ہو جاتی۔ لو کان ارضاً قریباً وسفراً قاصداً لاتبعوک، اگر کچھ لگتے ہاتھ ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی ہوتا تو یہ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے۔ اس میں نفس کے لیے امتحان کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کا محب ہے یا نہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جس عمر میں کوئی نفع دینوی نہ اور مشقت تو اس میں دیکھنا چاہیے کیا رنگ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس سے بندہ ہے تو منافقوں کے حق میں کہ اگر سفر بھی تھوڑا ہوتا اور جاتی غنیمت ملنے کا امکان ہوتا، کو ہاتھ لگنے کی بات ہوتی تو یہ ضرور آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن جب سفر لمبا اور مشقت اور لڑائی کی شدت کا بھی اندیشہ ہے، ضروری نہیں کہ غنیمت ملے یا کیا ہو تو یہ نہیں جاتے۔ تو فرمایا صوفی کے لیے یہ معیار ہے کہ جہاں دنیا کا کوئی منافع ملنا ہو وہاں تو بندہ بھاگ کر کام کر لیتا ہے، اور جہاں یہ ہو کہ مشقت زیادہ ہوگی اور دنیا کا منافع تو کوئی ملے گا یہ نہیں، ہاں ایک سنت پر عمل ہو جائے گا، اب وہاں بھی اسی رغبت سے نفس جاتا ہے، تمہارا دل اسی رغبت سے مانتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ قولہ تعالی وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور ابھی خدا کی قسمیں کھا جائیں گے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ اس طرح یعنی جس طرح منافقین مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، سالک کو اس کا نفس جھوٹے دعووں سے دھوکہ دیتا ہے اور طاعت میں باطل عذر پیش کرتا ہے، اس نفس کو یہی جواب دو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یُحْلِکُونَ أَنفُسَهُمْ، فرمایا منافقین کہتے تھے جی حضور ہم ضرور آپ کے ہم رکاب ہوتے، جہاد میں آپ کا ساتھ دیتے، سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن یہ ہمارے بس سے باہر ہے، سفر لمبا ہے، بات مشکل ہے، سواری ہماری دبلی ہے، ہتھیار ہمارے پاس اچھے نہیں ہیں، بہت سی مجبوریاں، ورنہ ہم حاضر تھے۔ تو فرمایا صوفی کے لیے اس میں اصلاح ہے کہ اسے بھی اس کا نفس مجاہدہ کرنے سے جھوٹے دعوے یاد دلاتا ہے، تمہاری نیند کم ہو جائے گی، تم دفتر کا کام نہیں کر سکو گے، تمہاری صحت ٹھیک ہے، طرح طرح کے وہ خدشے اسے دلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا جواب نفس کو دے جو ان منافقین، اللہ نے ان منافقین کو جواب دیا تھا، اللہ نے فرمایا یُحْلِکُونَ أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ صوفی بھی نفس کو بتائے کہ مجاہدہ کرنے میں، دین پر عمل کرنے میں تجھے تکلیف ہوتی ہے تو تو خود بھی تباہ ہو رہا ہے، ساتھ مجھے بھی تباہ کرے گا۔ قولہ تعالیٰ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی۔ اس میں عفو کو شکایت سے پہلے ذکر فرمایا۔ حقیقت اللہ تعالیٰ کا باطن میں مقبول کرنے کے ساتھ معاملہ یہی ہے کہ عین عتاب میں بھی ان کو لطف دکھاتے تاکہ ان کو وحشت نہ، اس میں ایسے شخص کو خطاب کرنے کا ادب بتلائے گا جس کی حرمت کی رعایت کی جاوے۔
فرمایا اللہ کرے حضور سے کچھ منافقین نے رخصت چاہی، ویسے وہ جنگ سے جان بچانا چاہتے تھے، حضور نے اجازت دی تھی، بعد میں آئے کریمہ نازل ہوئی کہ یہ تو بہانے کر رہے تھے، انہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی تاکہ ان کا وہ نفاق کھل جاتا، لیکن آپ نے اجازت کیوں دی؟ لیکن اس سے پہلے فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ کریم نے آپ کو معاف کر دیا، یعنی اس پر کوئی گرفت نہیں، اللہ کریم ناراض نہیں ہوئے، اور پھر تنبیہ فرمائی لما اذنت لهم، آپ نے اجازت کیوں دیا؟ پہلے فرمایا ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو فرماتے ہیں اس میں یہ ادب سکھایا گیا ہے صوفی کو بھی کہ کسی بھی صاحب مرتبہ، صاحب حیثیت یا بزرگ یا عالم یا شیخ سے بات کرے تو حد ادب کو ملحوظ رکھے، ایک بات۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بزرگان دین پر یا اہل حق پر یا صاحب حال لوگوں پر اللہ کی طرف جو سختی آتی ہے اس میں بھی لطف و کرم ہوتا ہے۔ حالانکہ یہاں بات تنبیہ کی ہو رہی ہے لما اذنت لهم، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ لیکن اس سے پہلے فرمایا عفا اللہ عنک، بخشش کی بات پہلے فرمائی، اور اس کے بعد یہ سوالیہ تنبیہ فرمائی کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ تو فرمایا صاحب حال لوگوں یا بزرگوں یا اہل اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے کوئی سختی آئے تو وہ بھی ترقی درجات کا سبب بنتی ہے ان کے لیے، اور اس میں بھی لطف کا پہلو ہوتا ہے۔ ایک بات یہ اس سے ظاہر ہوئی۔ دوسری بات یہ تہذیب سکھائی ہے اللہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اللہ کریم نے خود کلام فرمایا تو اس میں رعایت ان کے مقام کی رکھی کہ افق کی بات پہلے کی اور تنبیہ کی بعد میں۔ تو اگر بزرگوں سے بات کرے تو بات کرنے میں ان کے مقام کا لحاظ رکھے اور سلیقے سے بات کرے۔ لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی جبکہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے؟ اس میں شیوخ کو تعلیم ہے کہ مریدوں کے عذر قبول کرنے میں بیداری سے کام لیں، وہ عذر سچ مچ واقع کے مطابق ہے یا فضاد کی آمیزش ہے، کیونکہ بہت سے مرید دھوکہ بھی دیتے ہیں، اس کا انجام انہی کے دین کی بے انتظامی ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے حضور نبی کریم کو کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ اگر اجازت نہ دیتے تو سچا جھوٹا الگ ہو جاتا اور آپ کے سامنے واضح ہو جاتا۔ تو اس میں فرماتے ہیں سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ مرید بھی بعض اوقات مجاہدہ کرنے سے یا بعض دینی احکام پر عمل کرنے سے عذر تراشتے ہیں، تو شیخ کو فوراً اجازت نہیں دینی چاہیے بلکہ تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ فوراً اجازت دینے سے اگر اس نے غلط ملط بات بنا کر اجازت لے لی تو اس میں اس مرید کا سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تو شیخ صرف سکھانے والا نہیں، شیخ کے ذمہ مریدوں کی حفاظت بھی ہے، ان کے کردار کی اصلاح کا بیان بھی کرے، ترغیب بھی دے، اور ان کے عمل پر نگاہ بھی رکھے جو اپنے آپ کو برباد نہ کرے۔ تو محض معمولی بہانوں پر اجازت نہ دیتا رہے بلکہ تحقیق کرے کہ واقعی اسے اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، آیا کریمہ کا ترجمہ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں مال اور جان سے جہاد کرنے کے بارے میں آپ سے رخصت نہیں مانگیں گے۔ تو فرماتے ہیں روح المعانی میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ مومن جب خیر کو سنتا ہے تو فوراً اس کی طرف دوڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ حالت شوق سے پیدا ہوتی ہے، اس میں شوق کا اسباق ہے۔ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جن کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہ مال سے بھی جان سے بھی جہاد کرنے میں آپ سے رخصت نہیں مانگیں گے۔ تو فرماتے ہیں سلوک کا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ سالک جان اور مال سے اپنے مجاہدے میں کمی نہیں آنے دیتا، کیونکہ ذکر الہی سے شوق پیدا ہوتا ہے، اور شوق جو ہے وہ کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، یعنی جس چیز کا شوق آپ کو ہوگا اس پہ آپ خرچ بھی کریں گے، اس کے لیے راتوں کو بھی جاگیں گے، اس پر محنت بھی کریں گے۔ اور یہی برکت شیخ کی توجہ اور اللہ کی ذکر کی ہوتی ہے
کہ ایک شوق یا ذوق پیدا ہو جاتا ہے جس سے مشقت آسان ہو جاتی ہے، دوسرے کو مشکل لگتی ہے، لیکن جسے شوق ہوتا ہے اسے مشکل نہیں لگتی۔ اب دنیا کی باتیں دیکھ لیں، دنیا امور میں بعض لوگوں کو کتے پالنے کا شوق ہے۔ اب ہم کہتے ہیں یار یہ کیا، یہ ناپاک کتے لیے پھرتا ہے، اتنا تو گوشت ان کو کھلا دیتا ہے، اتنا دودھ ان کو پلاتا ہے، پھر روز ان کو دوڑا رہا ہے، خود ساتھ خود بھی دوڑ رہا ہے۔ میں نے لاہور کی سڑکوں پہ بھی دیکھا 6 میل دوڑتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ کتے کو دوڑا رہا ہوں، کتے کو ورزش کرا رہا ہوں۔ کتے کے لیے بندہ دوڑ رہا ہے، یہ میں نے لاہور میں دیکھا ہے۔ آپ یورپ کو اور مغرب کو چھوڑ دیں، میں نے لاہور میں بھی دیکھا ہے کہ کبھی صبح ہم سویرے نکلتے تو کتا پکڑا ہوا اور ساتھ بندہ دوڑ لگائے جا رہا ہے، جی کتے کو دوڑا رہا۔ تو کیوں اتنی مشقت کیوں کر رہے؟ حالانکہ وہ بندہ فجر کی نماز کے لیے مسجد تک نہیں گیا، وہ اسے مشکل لگا کہ کون اٹھے اور وضو کرے اور پھر جائے اور پھر آئے، وہ اسے مشکل لگا۔ لیکن 2 میل جانا 2 میل آنا کتے کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اسے شوق ہے نا کتے پالنے۔ اسی طرح جس چیز کا شوق ہو جاتا ہے وہ کام اس بندے کو مشکل نہیں لگتا، دوسروں کو مشکل لگتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ توجہ سے اور ذکر الہی سے شوق پیدا ہو جاتا ہے، محبت الہی پیدا ہو جاتی ہے، آخرت کو بنانے کی ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، مجاہدے آسان ہو جاتے ہیں۔ قولہ تعالی وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ، اور لوگ چلنے کا ارادہ کرتے تو ان کچھ سامان تو درست کرتے۔ فرمایا اگر ان لوگوں کو جو اجازتیں لے رہے ہیں نہ جانے کے لیے، انہوں نے جانے کی تیاری بھی نہیں کی، ان کا ارادہ ہی نہ جانے کا تھا۔ اگر جانے کا ارادہ ہوتا تو تیاری تو کرتے، سامان وغیرہ اسلحہ سواری اکٹھا تو کرتے، پھر ادھر پیش کرتے کہ یا رسول اللہ اگر حکم ہو چلنے کو تیار ہوں، ورنہ یہ میری مجبوری بھی ہے۔ نہ تو تیاری بھی نہیں کی۔ تو فرماتے ہیں تعطل علامت عدم ارادہ کی ہے۔ جیسے بہت سے لوگ اپنے نفس کے دھوکے میں پڑے ہیں کہ طاعت کی رغبت و دعویٰ ظاہر کرتے ہیں جو بالکل جھوٹ ہوتی ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ اگر عشق ہوتا تو تدبیر کرتا۔ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی سلوک میں کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں چلتا کہ بندہ کہتا ہے یار بڑا دل کرتا ہے تہجد پڑھنے کو پر طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا۔ فرمایا دل ہی نہیں کرتا، دل کرتا تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی۔ بڑا دل کرتا ہے جی سحری کے ذکر کو، بڑا دل کرتا ہے جی اتنے نوافل پڑھوں، بڑا دل کرتا ہے روزانہ اتنی تلاوت کروں، کرتا نہیں ہے۔ فرمایا یہ باتیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تو تدبیر نہیں کرتا، نہیں تو اٹھتا، تو نے الارم لگایا ہوتا، تو اٹھتا، تو وضو کرتا، پھر گر پڑتا یا تجھے تکلیف ہوتی، پھر تو کوئی بات بھی نہیں۔ جب تو نے کیا ہی کچھ نہیں، پڑھا رہا تو کہتا ہے بڑا دل کرتا ہے، خاک دل کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں تلاوت کو دل کرتا تھا، تو قرآن کریم کھولتا پڑھتا، چلو 10 سپارے نہیں 2 پڑھے، 2 نہیں 1 پڑھا، 1 نہیں 1 رکوع پڑھا جاتا، کچھ تو ہو جاتا۔ نہ تو نے قرآن کریم کھولا، نہ تو نے وضو کیا، نہ تو بیٹھا، تو کہتا ہے میرا تلاوت کو بڑا دل کرتا ہے۔ فرمایا یہ سب نفس کے دھوکے ہیں اور ان میں نہیں آنا چاہیے۔ سالک کے لیے ضروری ہے کہ جتنا ہو سکے عمل کے لیے کوشش کرے، ان تدبیروں پہ نہ رہے۔ وہ جی اللہ معاف کرنے والا ہے، بھی ٹھیک ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یہ تو سچ ہے، لیکن ایک وقت کا کھانا نہ کھاؤ، نہ تو کہو بھوک مٹا دے گا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ادھر تو نہیں مانتے، ڈٹ کے کھائیں گے کہ جی کھائیں گے نہیں تو کیسے مٹے گی؟ تو وہاں اللہ قادر نہیں ہے، وہ نہیں مٹا سکتا۔ تو عبادت کے معاملے میں آئیں گے تو کہیں گے اللہ معاف کرنے والا ہے، جی مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا یہ نفس کا دھوکہ ہے، اور محض کہنے سے کام نہیں ہوتا، کام کرنے سے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لے گی۔ فرماتے ہیں اشارہ اخلاق سیئہ اور اعمال کبیہ کی طرف جو محیط ہے نشاط اخروی کو بصورت نار ظاہر ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو ہے کہ دوزخ کافروں کو گھیر لے گی، یہ اشارہ ہے برائی اور بدعمالی کی طرف کہ یہ برائیاں جو ہیں یہ چھا جاتی ہیں بندے کے گرد آگے، اسے گھیر لیتی ہیں، اور جب آخرت ہوگی تو انہی کی شکل آگ کی بن جائے گی۔
وہی برائیاں، وہی اعمال جو اس نے کی ہیں۔ اب جہنم میں اگر آپ کہتے ہیں جی 10 کروڑ بندے ہوں گے اور 10 کروڑ آگ میں پڑے ہوں گے تو 10 کروڑ قسم کی آگ محسوس کر رہے ہو، یعنی ہر بندے کی اپنی اپنی آگ ہوگی۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ جیسا دنیا میں اس کا کردار تھا وہ آگ میں متشکل ہو گیا۔ کسی کا بہت برا تھا، کسی کا اس سے کم برا تھا، کسی کا اس سے کم تھا، کسی کا سب سے زیادہ تھا۔ تو اسی طرح وہی جو کردار کبیہ یعنی برائیاں اور گناہ جو ہیں وہی آگ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ دنیا میں وہ بندے کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہیں، آخرت میں وہ آگ بن کر اسے گھیر لیں گے۔ تو فرمایا اس میں سالک کے لیے دلیل ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ اللہ بڑی کرتا ہوں تو ایک چھوٹا سا گناہ کر لیا تو یہ خیر نہیں، گناہ ہے، وہ اپنا اثر چھوڑے گا۔ اور جتنا دامن صاف ہوتا ہے اس پہ جتنا چھوٹا سا بھی داغ لگے وہ زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ اللہ کرنے والوں کو ان سے زیادہ بچنا چاہیے۔ قولوا تعالیٰ منہم من یقول اوذن لی ولا تفتنی، ان میں بعض ایسا شخص ہے جو کہتے ہیں مجھے اجازت دیجیے اور مجھے خرابی میں ڈالی، یعنی نساء روم کے فتنے میں مجھ کو واقع میں یہ حالت نفس کی طاعت میں بہانہ کرتا ہے، اور طاعت میں ایسا خطرہ ہے جس کا اس طاعت کی خیر سے اعظم ہے۔ فرمایا بعض لوگوں نے یہ اجازت لی تھی جب رومیوں کے خلاف جنگ تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اجازت دیجیے، ہم اس جنگ میں نہیں، رومن عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، ہم اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ محض بہانہ تھا، اور نفس اسی طرح کے بہانے تراشتا ہے اور سالک کو مجاہدے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کرو گے تو وہ ہو جائے۔ بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تو سانس تو گنتی کے ہیں، اس نے کسی سے پوچھا، پھر وہ مجھ سے پوچھنے آیا کہ سانس تو کہتے ہیں گنتی کے ہیں، تو ہم جو یہ اللہ اللہ میں تیز تیز سانس لیتے ہیں تو یہ تو جلدی ختم ہو جائے، اس کا مطلب ہے زندگی جلدی ختم ہو۔ حیرت ہوتی ہے کہ نفس کیسے کیسے بہانے تراشتا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، سانس گنتی کے ہوتے ہیں لیکن جو اللہ کے نام کے ساتھ لیے جائیں ان سے ان کی گنتی بڑھ جاتی ہے۔ اب اور اسے میں کیا کہتا، میں نے کہا گھبراؤ نہیں، تو اللہ کا یہ حکم بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ نیکی برکت کا سبب بنتی ہے، صحت میں بھی اور عمر میں بھی۔ تو میں نے کہا یار یہ اللہ کے نام سے جو تیز تیز لیے جاتے ہیں نا، یہ خرچ نہیں ہوتے بلکہ یہ 2 + 2 بڑھتے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے وسوسے نفس ڈالتا ہے، فرمایا اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ قولوا تعالیٰ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، فرما دیجئے کہ ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑ سکتا مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدم کر دیا۔ اس میں مضمون مراقبہ کا ہے جو توکل کو سہل کر دیا اور اس کے بعد توکل سری کا۔ فرمایا یہ فرما دیجئے کہ وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا، اور یہ خطرے کے مقابلے میں تھا کہ جی آپ اس جنگ پہ جا رہے ہیں، وہاں کفار کے وسائل زیادہ ہیں، طاقت زیادہ ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا وہی ہوگا جو اللہ کریم کو منظور ہوگا۔ تو ہم پر کوئی حادثہ ایسا ناگہانی نہیں پڑ سکتا جو اللہ کی منشا کے خلاف ہو، لہذا ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ہم ضرور جائیں گے۔ تو فرمایا نفس ایسے بہانے اور عذر کرتا ہے کہ جن کا خطرہ وہ اس کی خیر سے بڑھا کے دکھاتا ہے کہ یار ثواب تو ملے گا لیکن اس میں جان جیسے اسی کو کہہ دیا کہ سانس ختم ہو جائیں گے جلدی۔ تو فرمایا اس کے ایسے بہانوں میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ایسے بہانوں کے مقابلے میں اللہ پر بھروسے کا جواب دینا چاہیے کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ جو میرے لیے کرے گا وہی میرے لیے مناسب ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر حارجی سے، اشارہ ہے کہ لوگ لذت عبودیت سے محروم اور مشاہدہ جمال سے معجوم ہیں۔ تو فرماتے ہیں
محمد بن فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ معروف بزرگ گزرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو حاکم کے عہدے کا احساس ہی نہیں ہوگا وہ اس سے بات بھی عام انداز میں کرے گا اور اس کے آنے پر اٹھے بیٹھے گا بھی عام انداز میں، لیکن جس کو احساس ہوگا کہ یہ حاکم کون ہے وہ اس کے آنے پر اگر اٹھے گا تو اس میں بھی ایک تمیز اور ایک ادب ہوگا، اور بات کرے گا تو اس میں بھی ادب اور تمیز۔ تو وہ فرماتے تھے یہی حال صلاۃ یا نماز کا ہے، جس کو عظمت الہی کا احساس ہے وہ اس طرح ادا کرتا ہے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا، اور جس کو احساس ہی نہیں ہے وہ اپنے ڈھیلے ڈھالے سجدے کر کے دو ٹھونگے مار کے چلا جاتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں لذت عبودیت کی بات ہے کہ وہ لذت عبودیت سے آشنا ہی نہیں، ان کے دل زندہ نہیں، لذت عبودیت کو زبان نہیں چکھ سکتی، یہ وہ لذتیں ہیں جو دل محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا جب دل ہی نہیں تو پھر یہ لذت کہاں سے آئے گی؟ قولو تعالیٰ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب نہ ڈالیں۔ اس میں ایمان کو اس سے تعزیر ہے کہ اہل دنیا کے اموال زینت کو مستحسن نہ سمجھیں اور اس کے سبب آخرت کے عمل پر نظر کریں۔ یعنی فرمایا گیا کہ اگر کافروں کے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، مال و دولت ہے یا اولاد ہے تو اس پر حیران ہونے کی کوئی بات نہیں، ان کے لیے یہ سب عذاب کا سبب بنے گا اور دنیا میں بھی عذاب کا سبب بنتا ہے، اور وہ نئی سے نئی مصیبت میں پڑے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح صوفی کو دنیا داروں کے پاس مال و دولت اقتدار دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اس بات پہ قائم رہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے آخرت دی ہے، آخرت کی تعمیر کی توفیق دی ہے، میرا عقیدہ درست کر دیا ہے، میرا کردار صحیح کر دیا، مجھے لذت آشنائی دے دیا، اور اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الدنیا فی الحیات الدنیا، یہ بھی اسی آیت کا اگلا حصہ ہے۔ فرمایا اللہ کو یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھی گرفتار عذاب رکھے، یہ اقتدار، یہ اولاد، یہ مال و دولت ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب کا سبب بنا رہتا ہے اور انہیں ہمیشہ پریشان کیے رکھتا ہے۔ تو اس میں فرمایا تنبیہ ہے کہ محجوبین یعنی وہ لوگ جو ان کیفیات سے معروم ہیں، جن کے پاس قلبی کیفیات نہیں ہیں، اگر وہ مال و دولت بھی جمع کر لیں تو اس میں ان کو راحت نہیں ملتی بلکہ مصیبتیں ہی کھڑی ہوتی ہیں اور تکلیفوں میں اور ساری عمر پریشان ہی رہتے ہیں۔ قولو تعالیٰ ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے بہتر ہوتا کہ اس پر راضی رہتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا۔ روح المعانی میں ہے کہ اس میں صادقین اور عارفین اور مریدین کے آداب کی تعلیم رضا کی علامت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ سے ان کو پیش آئے اس پر شاداں رہے اور بلا سے متلذذ رہے۔ فرمایا صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ اس میں صادقین، عارفین اور مریدین، تین درجے انہوں نے، اولیاء اللہ کے مشائخ بزرگ رہنما یا اچھے صاحب حال لوگ یا طالب علم مریدین، تینوں کے لیے فرمایا اس میں تعلیم یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کریم کی طرف سے ملے اس پر خوش رہنا سیکھ لیں، حتیٰ کہ اگر تکلیف بھی آ جائے تو رنج نہ کرے۔ اب تکلیف چوٹ لگی ہے تو درد تو ہوگا لیکن اللہ سے شکوہ پیدا نہ ہو، بلکہ یہ سمجھ لے کہ کوئی مجھ سے ہی خطا ہوئی ہے کہ یہ مصیبت آئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے یا اس کو میری خطا کا ازالہ قرار دے دیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ بلا سے متلذذ رہے، یعنی اگر مصیبت بھی آئے تو اس سے بھی ایک گنا اسے لذت تو ملے کہ یہ ہے تو اللہ کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں نا کسی بادشاہ کے پاس کوئی مصائب بیٹھا تھا تو کسی نے ککڑیاں
بوئیں اور بہت خوبصورت بڑے اچھے پھل لے کر ککڑیوں کے وہ بادشاہ کو پیش کرنے گیا، تو بادشاہ نے ایک ککڑی اٹھا کے کاٹی تو ایک ڈلی اس مصائب کو پہلی اسی کو دے دی، تو اس نے بڑے مزے سے کھا لی۔ اب بادشاہ نے دوسری ڈلی کاٹی اور چکھی تو وہ سخت کڑوی تھی، تو وہ بڑا ناراض ہوا۔ اس نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو، تم تو اسے کھا گئے اور یہ تو سخت کڑوی ہے، تم نے بتایا ہی نہیں، میرا بھی منہ بد ذائقہ ہو گیا، تو تم کیوں کھا گئے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اتنا عرصہ ہو گیا آپ کی صحبت میں بیٹھے، ہمیشہ لذیذ ترین چیزیں کھاتے رہے، اور ایک ڈلی کڑوی آ گئی تو میں شکایت کرتا؟ یعنی ایک مدت ہو گئی مزیدار کھانے کھاتے، اگر ککڑی کی ایک ڈلی کڑوی آ گئی تھی تو میں شکایت، مجھے تو اس سے شرم آئی، میں مزے سے کھا گیا۔ تو فرماتے ہیں جسے معرفت حق حاصل ہو جاتی ہے اس پر بظاہر تکلیف بھی ہو، لوگوں کو یہ بڑی تکلیف، وہ خود بڑے مزے میں ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تکلیف سے معافی بھی مانگے، معذرت بھی چاہے، لیکن اسے اللہ، یعنی لذت سے مراد یہ ہے کہ اسے اللہ کریم کے خلاف شکایت پیدا نہیں ہوتی۔ ورنہ تو ہم ساری زندگی صحت انجوائے کرتے ہیں، ایک دن بخار ہو جائے تو ہم ایسے رو رہے ہوتے ہیں جیسے ساری زندگی بخاری میں گزری ہے، یعنی وہ دن ہم بھول جاتے ہیں کہ میں نے تو اتنا برس جو صحت تھی وہ انجوائے کی، تو آج 2 دن بخار رہا تو نہیں، یہ نہیں، وہ بخار یاد ہوتا ہے، صحت یاد نہیں ہوتی۔ ساری عمر پیٹ بھر کے کھاتے رہیں، ایک دن کھانا اچھا نہ ملے، لذیذ نہ ملے تو ہمیں شکایت ہوتی ہے۔ تو فرمایا جسے معرفت حق نصیب ہو اسے تکلیف میں بھی لذت نصیب ہوتی ہے، شکایت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی طرف سے۔ قوله تعالی ومنه الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ نبی کو ایذائیں پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہر بات کان لے کر سن لیتے ہیں، آپ فرما دیجئے نبی کان لے کر وہی بات سنتے ہیں جو تمہارے حق میں خیر ہے، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مومنین کا یقین کرتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کے حال پر مہربانی فرماتے ہیں جو تم میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ اذن سے مراد ان کی یہ تھی کہ ہر جا بے جا بات قبول کر لیتے ہیں، واقعی اور غیر واقعی میں فرق نہیں کرتے۔ حق تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ آپ صرف حق بال قبول کرتے ہیں، غیر حق کو متعلق کے منہ پر رد نہیں فرماتے، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ فرق نہیں کرتے، بلکہ یہ آپ کی شان رحمت کے خلاف ہے کہ کسی کو رسوا نہیں کرتے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کرم کا بیان ہے۔ کافر کہتے تھے ہوا اذن، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کان ہی کان ہے، جو کوئی کہہ دیتے وہی سن لیتے ہیں اور وہی مان لیتے ہیں، اور یہ پرواہ نہیں کرتے، یہ نہیں خیال فرماتے کہ اس نے صحیح کہا یا غلط کہا۔ تو اللہ کریم نے اس کا رد فرمایا کہ میرا نبی کریم ہے، اس کے سامنے اگر منافقین کوئی بات کرتے ہیں تو وہ منہ پر ان کو رد نہیں فرماتا، تو یہ اس کی شان کریمی ہے، لیکن مانتا حق کو ہے، نہ حق کو مانتا نہیں ہے۔ تم غلط کہہ رہے ہو کہ ہر بندے کی بات مان لیتا ہے، یہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ میرا نبی مانتا سچی بات کو ہی ہے، لیکن کسی کی جھوٹی بات سن کر اسے سر محفل رسوا نہیں کرتا، تو یہ اس کی شان کریمی ہے۔ اور یہی حال مشائخ کرام کا بھی ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات اول پھول بک جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے شیخ کو تسلی کرا دی، اب اسی بات پر رہے گا، ایسا ہوتا نہیں۔ اگرچہ منہ پر شیخ رد نہ کرے تو یہ وہ سنت نبوی ہے کہ بندے کو بندوں میں کسی کو رسوا نہ کیا جائے، اس کا ایک لحاظ رکھا جائے، خواہ وہ کیسا بھی ہے، لیکن ہر ایک کا اخلاق اپنا ہوتا ہے۔ اس کا اخلاق اتنا گھٹیا ہے کہ وہ شیخ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن شیخ کا اخلاق تو اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ اسے موقع پر رسوا نہ کرے، لیکن وہ بات مانی نہیں جاتی۔ ان لوگوں کو اللہ کریم حق ماننے کی توفیق دیتے ہیں، نہ حق سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ اس میں دلیل ہے کہ خود جنت میں جانے اور ہر قسم کی سعادت کرامت پانے کا مبدا یہی رضا ہے، نیز عشاق کا غایت مقصود یہی رضا۔ یہ بات پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ کی ہے کہ مقصود رضا باری ہے، اور فرمایا
ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت سب سے بڑی چیز ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو جنت کی طلب کا حکم دیا گیا ہے یا آخرت کے ثواب اور رضا، تو یہ بھی جنت بھی مظہر ہے رضائے حق کا، یعنی اسے ملے گی جسے اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اس لیے جنت بھی مانگنے کی چیز ہے، مقصد رضائے حق ہے اور سب سے اعلیٰ چیز اللہ کی رضا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے اطاعت کرے تو ہم خوب خیرات کریں گے، نیک کام کریں گے۔ فرمایا اشارہ ہے ان لوگوں کی حالت کی طرف جن میں ذوق محبت تو ہے نہیں، اپنے نفوس کے لیے بعض مقامات کو حاصل سمجھ جاتے ہیں، پھر امتحان کے موقع پر پورے نہیں ہوتے۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ اگر مجھے دولت دے دے تو میں اللہ کی راہ میں بڑا جی کھول کر خرچ کروں گا۔ فرماتے ہیں یہ حال ان جھوٹے صوفیوں کا ہے جو مجاہدہ تو کرتے نہیں، اپنے دل میں گمان کر لیتے ہیں کہ میں اب قطب بن گیا ہوں، اب میں غوث بن گیا ہوں، یہ خود اپنے لیے تجویز کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ عمل کرنے والے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ شرطیں لگاتا رہے کہ اللہ دولت دے گا تو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ بھئی تمہارے پاس تھوڑا ہے تو تھوڑا خرچ تو کرو نا۔ تمہارے پاس اگر ایک روٹی ہے تو اس میں سے ایک لقمہ تو اللہ کی راہ پہ دے دو۔ اگر روٹی کھا کے تمہارا پیٹ بھرتا ہے تو ایک لقمہ اس سے کم ہوگا تو بھی تمہارا پیٹ بھی بھر جائے گا، شاید وہ ایک لقمہ کسی غریب کے کام بھی آ جائے۔ تمہارے پاس 100 روپیہ ہے تو تم اس میں سے 1 روپیہ تو اللہ کے نام پہ خرچ کر دو، اگر کرنا چاہتے ہو تو اس میں سے 1 تو کر سکتے ہو۔ اور حضور نے فرمایا کہ امیر لاکھوں دیتا ہے اور فقیر تھوڑا سا دیتا ہے تو اجر اس فقیر کو اس امیر کی نسبت زیادہ ملے گا، کہ اس کے پاس کروڑوں تھے تو اس نے لاکھوں دیے، اور اس کے پاس 1 روپیہ تو اس میں سے بھی اس نے 1 آنا دے دیا، تو اجر اس کا زیادہ ہے کہ اس نے اپنے مال کا بڑا حصہ دیا اور اس میں جرأت اور خلوص زیادہ ہے۔ تو فرمایا یہ جو لوگ باندھتے رہتے ہیں نا یار صحت ٹھیک ہوگی نا تو پھر میں ساری رات تہجد پڑھا کرتا، نوافل پڑھا کروں گا، ذرا طبیعت ٹھیک ہو لینا تو پھر میں یہ کام بھی کروں گا، تھوڑے سے پیسے آ جائیں نا تو پھر میں وہ فلاں مسجد مرمت کا۔ فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، جسے کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، وہ آسرے نہیں باندھتا۔ اور فرماتے ہیں سالک کو اس جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جو قوت کار اللہ نے اسے دی ہے، جو طاقت اس کے وجود میں ہے، جو مال اس کے ہاتھ میں ہے، اس میں سے جتنا کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ۔ جب بہت دے گا تو بہت خرچ کر لے گا، دیکھی جائے گی۔ تو کیا ساری عمر فراخی نہ ملے، ساری عمر اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہ کرے پھر؟ قولوا تعالی الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم۔ یہ ایسے ہیں کہ نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں اور لوگوں پر جن کو بجز مزدوری کی کچھ میسر نہیں ہوتا، یعنی ان سے تمسخر کرتے ہیں۔ فرمایا یہ حال منکرین اولیاء کا ہے کہ ان کے ہر عمل اور ہر حال پر عیب گیری کرتے ہیں، خواہ بڑے درجے کا ہو یا چھوٹے درجے کا۔ فرمایا جس طرح منافقین مالدار صحابہ پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ جی پیسے دے کر اپنی شہرت اور لوگوں پر دبدبہ بڑھانا چاہتے ہیں، اور غریب صحابہ جن کے پاس مزدوری کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا اور مشکل سے اپنی گزر بسر ہوتی، ان پر اعتراض کرتے تھے کہ جی انہیں تو توفیق ہی نہیں ہے کہ کوئی دوسرے کسی کو بھی دے دے، یعنی کسی حال پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ فرمایا منکرین تصوف جو ہوتے ہیں وہ اہل اللہ کے ہر حال پر اسی طرح اعتراض کرتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کی جانی چاہیے۔ قولوا تعالی وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور کہنے لگے تم گرمی میں مت نکلو۔ انہی منافقین کی حالت کے مشابہ ان کی بطالت کا حال یہ جو سالکین کو سلوک سے اس طرح روکتے ہیں کہ شدائد سلوک کو لذائے دینیہ کے فوت ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا منافقین کہتے تھے کہ جہاد پر اور اس گرمی میں فصل بھی تیار ہے، کھجوریں بھی پکی ہوئی ہیں اور تم تبوک جا رہے ہو، اور گرمی کا یہ حال ہے کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔
تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تھا النار اشد حرا، ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کہ جو تم روک رہے ہو تمہیں وہاں جانا پڑے گا، ہم تو سورج کی دھوپ میں نکل رہے ہیں۔ تو فرمایا سالکین کو بھی جو سلوک کے قائل نہیں ہیں وہ لذات دنیا کے مقابلے میں روکتے ہیں کہ ہاں ادھر جا رہے ہیں، وہاں تو سوکھی روٹی اور دال ملے گی، مر جاؤ گے کیسے کھاؤ گے، زمین پر سونا پڑے، تمہارا دماغ خراب ہے، تمہارا پٹھا چڑھ جائے گا، تمہارا یہ ہو جائے گا، تمہیں وہ ہو جائے گا۔ تو دنیاوی لذات کا واسطہ دے کر ان کو اجتماعات سے یا ذکر سے یا شیخ کی مجلس سے روکتے ہیں۔ یہی منافقین کا رویہ شروع سے آ رہا ہے۔ قولوا تعالی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما كانوا یکسبون، سو تھوڑے دنوں ہنس لیں، بہت دنوں روتے رہیں گے ان کاموں کے لیے جو کچھ کیا کرتے تھے۔ بعض نے اس کو امر کا صیغہ سمجھا، پر اس بنا پر شیوخ سے شکایت کی جاتی ہے کہ ہم کو رونا نہیں آتا، حالانکہ اس مراد سے خبر بصورت انشاء ہے، یعنی قیامت میں ان کو ہنسنا نصیب نہ ہوگا، رونا ہی پڑے گا۔ اور اس کا قرینہ یہ ہے جزاء بما كانوا یکسبون، یعنی بعض لوگوں کے فطرتاً کم روتے ہیں، تو پھر انہیں یہ شکایت ہوتی کہ حضرت مجھے تو رونا نہیں آتا۔ فرمایا یہ رونا مراد نہیں ہے کہ خام خواہ بندہ روتا ہی رہے، ہاں حضور حق نصیب ہو کر کوئی ایسی کیفیت آ جائے کہ اس میں آنسو نکلیں تو الحمدللہ، لیکن یہ ضروری نہیں کہ بات پر روتا ہی رہے اور اس آیت کو اپنے اوپر لاگو کر لے۔ فرمایا اس کا قرینہ جو ہے وہ ہے جزاء بما كانوا یکسبون، یعنی جس سے اس رونے کا تعین کیا جاتا ہے اسے قرینہ کہیں گے۔ تو فرمایا قرینہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جزا کے دن روئیں گے، قیامت کو روئیں گے، انہیں ہنسنا دنیا میں ہنس لیں، لیکن قبر سے لے کر میدان حشر تک پھر انہیں رونا ہی رونا ہے۔ تو فرمایا یہاں سے وہ رونا مراد ہے، اور یہ مستلزم نہیں، اس لیے کہ امر خاص ہے اختیاری اور کار غیر اختیاری سے، یعنی اگر غیر اختیاری طور پر رونا آ جائے تو وہ بھی ایک کیفیت ہے۔ ایک بعض اوقات دل پہ ایسی کیفیت آتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے ہیں، بعض اوقات رونا نہیں آتا، تو یہ ضروری نہیں، یہ غیر اختیاری ہے اور بندہ اس کا مکلف نہیں۔ قولوا تعالی ولا تقم علی قبرہ، ان کی قبر پر کھڑے نہ ہوجیے گا۔ قیام علی القبر بغرض زیارت و دعا و صلاۃ علی المیت کے ساتھ مقرون کرنا دلیل ہے کہ اس پر نماز جنازہ کی طرح قیام مذکور کی بھی میت کے لیے نافع، ایسے شخص کی قبر جو اس کا نفع کا اہل نہیں قیام کرنے سے منع فرمایا گیا۔ یہ نفع قبر پر حاضر ہو کر دعا وغیرہ کرنے کو اس نفع سے زائد ہے جو غیبت میں دعا کرنے سے ہوتا ہے۔ بڑا عجیب مسئلہ اس سے حضرت نے لکھا ہے کہ نبی کریم کو بعض لوگوں کی قبر پر تشریف لے جانے سے منع کر دیا گیا کہ آپ ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے اور ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہوں گے، ولا تقم علی قبر، ان کی قبر پر بھی آپ کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح میت کا جنازہ پڑھا جائے تو اسے فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح کو اللہ کا نیک بندہ اگر اس کی قبر پر کھڑا جا کر ہو جائے تو بھی اسے اس کی میت کا فائدہ پہنچتا ہے، یا دعا کرے تو دعا کا بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو فرمایا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دور رہ کر جو میت کے لیے دعا کی جاتی ہے اس سے اگر قبر پر جا کر دعا کی جائے تو اس سے فائدہ دور کی دعا سے اس دعا کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بھی عجیب معاملات ہیں اللہ کے۔ ایک کتاب ہے حیات الحیوان، بہت بڑی سی کتاب ہے، اور اس کا موضوع تو حیوانوں کی زندگی ہے، حیات الحیوان نام ہے اس کا، اور اس میں حضرت مصنف نے الف سے لے کر یہ تک ہر حروف تہجی سے جتنے حیوانات کے پرندوں چرندوں درندوں کے نام بنتے تھے، جو ان کے مطالعہ میں اتنی بڑی کتاب لکھ کی، ان کا طریقے توالد و تناسل، ان کی عادات، ان کی غذا، ان کے ساتھ متعلق صحت بیماریاں اور بعض انسان کے کام آنے والے نسخے ان سے جو بن سکتے ہیں، تو بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے بہت سی احادیث، بہت سی روایات بھی نقل کی ہیں،
وہ اپنی دھن میں جب لگتے ہیں تو بہت کچھ لکھ جاتے ہیں۔ تو ایک واقعہ اس میں انہوں نے لکھ دیا، میں نے اس حیات الحیوان میں پڑھا۔ فرماتے ہیں کہ کسی کا ایک دوست کوئی فوت ہو گیا تو وہ زیادہ باعمل نہیں تھا، یہ جو دوسرا دوست تھا یہ باعمل بھی تھا، اور وہ روز اس کی قبر پر تلاوت کرنے جاتا، بیٹھ کر تلاوت کرتا کہ وہاں بیٹھ کر تلاوت کرنے زیادہ ثواب ہوگا۔ تو وہ فرماتے ہیں صاحب حیات الحیوان کہ ایک دن اسے خواب میں اس دوست سے اس کی ملاقات ہے، اس نے کہا خدا کے لیے میری قبر پر تلاوت کرنا چھوڑ دو۔ اس نے کہا تو کیا کہتا ہے، میں تو تیری بھلائی کے لیے وقت اپنا نکال کر کام چھوڑ کر تیری قبر پر جاتا ہوں تلاوت۔ اس نے کہا تو جو آیت پڑھتا ہے مجھے اس کے بدلے جوتے پڑھتے اور کہتے ہیں یہ تو نے دنیا میں نہیں سنی تھی جو اب سن رہا ہے، اگر سنی تھی تو اس پر عمل کیا تھا۔ تو فرمایا تو نے تو جوتے مروا مروا کے میرا سر گنجا کر دیا، تو میری قبر پہ نہ آیا کر۔ تو حضرت فرماتے ہیں وہ قبر پر جانے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن فائدہ انہی کو ہوتا ہے جن میں استفادہ کرنے کی استعداد ہوتی ہے، اور وہ ہے نور ایمان۔ اور فائدہ ان سے ہوتا ہے جو فائدہ دینے کے اہل ہیں، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میں نے وہ حیات الحیوان کا قصہ بیان کر دیا کہ مجھ سے دلیل لے کر سارے قبروں کی طرف نہ بھاگ پڑیں، اپنی اپنی اہلیت و استعداد کی بات ہے۔ قوله تعالیٰ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، کم طاقت لوگوں پر گناہ نہیں، نہ بیماروں پر، نہ ان لوگوں پر جن کو خرچ کرنے کو میسر نہیں، جبکہ لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ خلوص رکھیں۔ اس میں دلیل ہے اس پر کہ جو شخص کسی عذر کے سبب کسی عمل سے قاصر ہو، نیت اس کی ہو کہ اگر مجھ کو قدرت ہو ضرور کرتا تو برکات سے محروم نہیں رہتا۔ یعنی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی معذور ہوتے ہیں کہ پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کرے گا، صدقہ کیسے دے گا۔ ایسا اتفاق بھی ہوتا ہے، یہاں بھی کچھ ایسے ساتھی آ جاتے ہیں کہ پھر وہ بیچارے واپسی پر میرے پاس جاتے ہیں کہ حضرت واپسی کا کرایہ نہیں ہے، تو اللہ توفیق دیتے ہیں میں انہیں دے دیتا ہوں۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ یہاں رہتے ہیں، اللہ انہیں لنگر سے کھانا بھی دیتا ہے، پانی بھی استعمال کرتے ہیں، بجلی بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتے ہیں، لیکن واقعی غریب ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے یہاں پہنچے ہیں، اب واپسی کے لیے معذور ہیں۔ تو ایسے لوگ جو واقعی معذور ہوں، بہانے نہ کرتے ہوں، تو ان کی نیت میں خلوص ہو تو جس کام کا ارادہ تو کیا لیکن کر نہیں سکے، اللہ اس کا اجر بھی انہیں دے دیتا۔ لیکن خلوص ہو، نیت کھری ہو، اور اگر توفیق ہوتی تو وہ ضرور کرتے۔ قولہ تعالیٰ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ صحبت صالحین سے بعید ہونے سے طریق خیر کے ساتھ مناسبت میں کمی ہو جاتی ہے، اس لیے اہل طریق صحبت کا اہتمام کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو فرمایا گیا کہ جو آپ کے ساتھ شہر میں ہیں ان میں تو اگر منافق بھی ہیں تو منافقت کم ہے، جو لوگ دیہات میں پڑے ہیں جو ان میں منافقت اور اسلام کی مخالفت ہے وہ بہت شدید ہے۔ تو حضرت اس سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ مشائخ کے پاس یا قریب رہنے سے نیکی کی توفیق زیادہ ہوتی ہے، اور دور رہنے سے وہ کیفیات کم ہو جاتی ہیں، وہ توفیق عمل کا معیار وہ نہیں رہتا۔ اس لیے اہل طریق صحبت کا اہتمام بلیغ یعنی بڑی زیادہ زور دے کر صحبت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ومن اعراب میں یتخذ ما ينفق مغرما، ان دیہاتی میں بعض ایسے ہیں جو خرچ کرنا ہو تو اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ روح المعانی میں جو شخص خود کو مالک سمجھے گا خرچ کرنا تو اس کو مشکل معلوم ہوگا، جو اللہ کو مالک سمجھے گا وہ خرچ کرے گا۔ یہ زکوٰۃ کے بارے میں آیا تھا کہ یہ دیہاتی جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر تو جرمانہ ڈال دیا گیا۔ تو روح المعانی میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ سمجھنے کے دو طریقے، ایک شخص کے پاس مال ہے وہ سمجھتا ہے مال اللہ کا ہے،
میں امین ہوں، اس نے مجھے کچھ دنوں کے لیے دیا ہے۔ میں زمینوں پہ بیٹھا تو شخص دیکھتا ہوا تو مجھے کہنے لگا بھی آپ کی بہت بڑی زمینداری ہے۔ میں نے کہا میری نہیں ہے۔ ان الارض للہ یرثها من یشاء، زمین اللہ کی ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ یہ میرے باپ دادا کے پاس نہیں تھی، اللہ نے مجھے دے دی ہے، کل پتہ نہیں کس کو دے دے گا، یہ میری نہیں ہے، میرے پاس امانت ہے۔ تو فرمایا جو مال کو امانت اور مالک اللہ کو سمجھتا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، اور جو خود کو مالک سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرا ہے، اس کے لیے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا حتیٰ کہ زکوٰۃ دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ بندے کے اپنے ایمان و یقین اور اس کی سمجھ پر منحصر ہے۔ قولہ تعالیٰ لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ فرمایا اس پر استدلال کیا گیا ہے کہ امور خفیہ مثل اعمال، کتب وغیرہ پر مطلع ہونے کا دعویٰ نازب اور اس قسم کی آیتیں کبھی دلیل ہے اس شخص پر جو بجز صفاء و قلب اور تجرد نفس کی کشف اور اطلاع المغاد کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی کی گئی۔ منافقین کے حق میں آیا تھا، اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ انہیں نہیں جانتے، میں انہیں خوب جانتا ہوں۔ تو اللہ کریم نے کوئی فہرست تو منافقین کی شائع نہیں کی، ہاں حضور کو علم دے دیا تھا، حضور جانتے تھے منافقین، اور بعض اکابر صحابہ بھی حضور سے جان کر جانتے تھے، لیکن اس میں فرمایا علم غیب کی نفی کی گئی ہے کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ کا حبیب بھی وہ جانتا ہے جو اللہ بتا دے، وہ علم غیب نہیں ہوتا، اطلاع عن الغیب، اور یہ بات پہلے بہت دفعہ ہو چکی۔ فرمایا سلوک کا جو مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں قطب ہو گیا ہوں، میں قطب مدار ہو گیا ہوں، میں غوث ہو گیا ہوں، فرمایا یہ زیب نہیں دیتا۔ دوسرا جن لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں نے کشف میں یہ دیکھا یہ ایسے ہی ہوگا، فرمایا یہ بالکل گمراہی ہے، اللہ جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے۔ اور یہ وہی بات ہے جس کی میں اکثر کہتا رہتا ہوں ساتھیوں کو کہ اس سے بچو۔ اگر کسی کو کشفاً کوئی مشاہدہ ہوتا ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے، کشف کا ہونا، مشاہدے کا ہونا، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو۔ اگر شریعت کے مطابق ہے تو صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر شریعت کے مطابق ہے تو صرف اس کے لیے جسے کشف ہوا ہے، دوسرے کے لیے نہیں، پھر دوسرے کو بتانے کا فائدہ۔ اور یہ جو لوگ اپنے کاموں کا حل اور مشکلوں کا حل ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں نا اہل کشف کے پاس، یہ خود بھی گمراہ ہیں اور ان کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس میں کبھی دلیل ہے اس شخص پر جو بجر و صفاء قلب اور بغیر تجرد نفس کے کشف اور اطلاع علی الغیب کا دعویٰ کرنے لگتا ہے، یا اعمال قلب وغیرہ پر مطلع ہونے کا دعویٰ کرنے لگتا ہے، یہ اس کے لیے اس میں بہت تنبیہ کی گئی ہے۔ قولہ تعالیٰ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ لوگ ہیں جو اپنی خطا کا اقرار کر گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن میں گناہ کا ملکہ راسخ نہ تھا، ان میں نور استعداد باقی تھا، اس واسطے ان کی طبیعتیں نرم ہو گئی۔ ان کی شان یہ تھی خلطوا اعمالهم صالحا وخرسیہ، جنہوں نے ملے جلے عمل کی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ نفس لوامہ کے مرتبہ میں تھے، جن کا اتصال بالقلب ان کے اس نور سے منور ہونا اس کا ملکہ نہ ہوا تھا، اس لیے کبھی اس کا منقاد ہوا، اعمال صالح کرنے لگتا، کبھی اس سے بھاگنے لگتا، اس سے بین بین حالت میں رہتا، جب تک اس کا اتصال بالقلب کبھی ہو کر ملکہ نہ ہو جاوے، تب ایسا تو پھر مخالفات سے نجات پا لیتا ہے۔ فرمایا یہ ایک مقام آتا ہے بندے پر کہ جب وہ اللہ اللہ کرتا ہے تو ایک دم سے کوئی بایزید بستامی نہیں بن جاتا، کبھی خطا کرتا ہے کبھی نیکی، لیکن ایک استعداد پیدا ہو جاتی ہے، ایک نیکی کی طرف شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، گناہ کو نیکی نہیں سمجھنے لگتا۔ یہ استعداد، یہ نفس
لوامہ ہوتا ہے۔ نفس کے 3 درجے قرآن نے بیان کیے ہیں نا، نفس امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ امارہ جو نرا برائی کی طرف دعوت دے، لوامہ جو برائی کو برائی مان کر اس سے ملامت کرے، مطمئنہ جو برائی سے خلاصی پا کر نیکی پر مطمئن ہو جائے۔ تو فرمایا سالک بھی اس طرح گزرتا ہے کہ سلوک میں آنے سے پہلے تو امارہ کی گرفت میں تھا، پھر لوامہ ہو جائے گا، کبھی نیکی دوڑ کر کرے گا، کبھی سستی کر جائے گا، حتیٰ کہ نور قلب اس میں راسخ ہو جائے، مجاہدہ کرے، لطائف روشن ہو جائیں، انوارات قوی ہو جائے، تو وہ اسے خود نیکی پہ کاربند کر دیں گے۔ لہٰذا میں پہلے بھی آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ مراقبات کا بڑا شوق ہوتا ہے ساتھیوں کو، مجھے بتاؤ میرے مراقبات کہاں تک ہیں۔ اس کا امتحان یہ ہے کہ جتنے آپ کے کردار کی اصلاح ہو گئی ہے اتنے آپ کے مراقبات بلند ہیں، اور جتنی باقی ہے وہ کمی پوری کرو۔ تو یہی بات حضرت نے فرمائی کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابتداً وہ ذوق نہیں ہوتا کہ وہ نیکی پہ مستقل کر دے اور برائی سے کبھی بندے سے لغزش ہو جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر نیکی طرف بڑھتا ہے، لیکن اس حال سے آگے بڑھنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، انوارات قلب اور لطائف کے انوارات اور مراقبات کو مضبوط کرنا چاہیے، تاکہ اس سے بھی نجات پا کر اطمینان کی سطح پہ چلا جائے اور نیکی پہ کاربند ہو جائے۔ چونکہ ساری محنت اس لیے ہے کہ ہمیں خلوص قلب کے ساتھ ظاہری طور پر بھی اتباع نبوی نصیب ہو جائے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجیے اس کے ذریعے آپ ان کو پاک سے، کیونکہ مال ہی تمام شہوات کا مادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مال لینے کا حکم کیا تاکہ اول مرتبہ تجرد ہو، جس سے نفس کے قوی منکسر ہوں اور اس کی خواہشیں ضعیف ہوں، اور صلی علیہم ان کے لیے دعا کیجیے، ان کی ہمت میں اضافہ کیجیے۔ انوار صحبت کا امر ہے، اور ان صلاتہ کا سکن، آپ کی دعا ان کے لیے موجود، اس میں بیان ہے کہ یہ ہمت اور حفاظت ان پر نزول سکینہ کا سبب ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان کے مال سے صدقہ لیں، ان کے مال سے کچھ حصہ ان سے قبول فرما لیا کیجیے۔ دوسرا حکم دیا گیا کہ ان کے لیے دعا فرمائیے، اور تیسرا نتیجہ یہ ظاہر کیا گیا کہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا موجب ہوگی۔ تو اس میں ہے کہ شیخ کو لالچ نہ ہو پیسے لینے کا، لیکن مرید کو طمع ہو کہ وہ شیخ پر خرچ کرے اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے۔ شیخ کے ذمے ہے کہ اس کے لیے دعا بھی کرے، جو اسے سمجھائے بھی، سکھائے بھی، اور دعا ہوتی ہے ایک، یہ جو ہم ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں یہ صورت دعا ہے، ایک شے کی صورت ہوتی ہے، ایک اس کا اصل ہوتا ہے۔ اصل دعا کی یہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے بارے کیا خواہش ہے، دراصل وہ دعا ہے۔ آپ دل سے کسی کو اچھا نہیں سمجھتے اور بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اللہ اسے مال بھی دے، اسے صحت بھی دے، اسے اولاد کہتے رہیں، یہ صورت دعا ہے، لیکن نتیجہ جو ہے اگر آپ کی دعا قبول ہوگی تو اس پر نتیجہ مرتب ہوگا جو آپ کے دل میں۔ تو حقیقت دعا وہ ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے، اور صورت دعا وہ ہوتی ہے جو لب۔ یہ مسئلہ اگلے دن مولانا نے بھی پوچھا مجھ سے، تو حقیقت دعا ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے، اور صورت دعا ہوتی ہے جو لب پہ آتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہونا ان کے لیے دعا بھی ہو گیا، حضور کا راضی ہونا، حضور کا خوشی محسوس کرنا، اور ان کے لیے نزول رحمت کا سبب بھی بن گیا۔ تو کہتے ہیں اس میں سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ مرید کا تعلق شیخ سے جتنی محبت کا ہوگا، اتنی محبت کے جواب میں محبت پائے گا، جس سے اس کا نسبت کا فائدہ بھی ہوگا، اس پر سکینہ بھی نازل ہوگی اور دنیا کا فائدہ بھی ہوگا۔ قولوا تعالیٰ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ آپ کہہ دیجئے عمل کیے جاؤ، سو بھی دیکھے لیتے تمہارے عمل کو اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان۔ اشارہ ہے اس قول کی طرف
جو حد توبہ میں علماء نے فرمایا کہ طائب پر سما صالحین ظاہر ہونے لگتے ہیں کیونکہ مومنین کی رویت اسی سے متعلق ہو. فرماتے ہیں اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب آدمی سلوک میں داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے توبہ کر لی برائی سے اور اللہ اللہ کرنے لگ گیا، تو اس پر نیکی کے آثار ظاہر ہونے چاہیے، چونکہ مومنین کو تو وہی نظر آئیں گے. تو جہاں یہ فرمایا اللہ دیکھے گا، اللہ کا رسول دیکھے گا، اللہ کے مومن بندے دیکھیں گے، تو مومن بندے کو تو آثار اور اس کا کردار ہی نظر آئے گا. تو فرمایا توبہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے عمل سے بھی نیکی ظاہر ہو، زبانی توبہ توبہ نہ کرتا رہے. قولو تعالی آخرون مرجون لامر اللہ، کچھ لوگ ہیں جن کا معاملہ خدا کے حکم آنے تک ملتوی ہے. اس کی اصل بعض اوقات کے معاملے میں خوف و رجا کے درمیان معلق چھوڑ دیا اور اس کو عذر کو سریعاً قبیل کیا، اس میں نصیحت کا اثر ضعیف ہوتا ہے. فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کا فیصلہ نہیں فرمایا، معلق چھوڑ دیا کہ دیکھیں گے ان کا کیا کیا جاتا ہے. تو فرمایا یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو توبہ تو کرتے ہیں لیکن انہیں توفیق عمل نصیب نہیں ہوتی ہے. زبانی توبہ باتیں بھلی کرتے رہتے ہیں، کام برے ہی کرتے ہیں. فرمایا اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، یہ خطرہ ہے، اس سے نکلنا چاہیے اور عملاً نیکی اختیار کرنا چاہیے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان اغراض سے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائیں. اس سے اس شخص کے فعل کی شناخت معلوم ہوتی ہے جو دین کو اپنی غرض سے. فرمایا اس سے وہ لوگ جو جمع تو دنیا کرتے ہیں لیکن حوالہ دین کا دیتے ہیں، غرض پیسے جمع کرنا ہوتی ہے، نام دین کا کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی اللہ کریم نے برائی بیان کی ہے کہ یہ انتہائی برے لوگ ہیں جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کو بہانہ بناتے ہیں. لا تقم فی ابدا، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں کہ آپ کا وہاں پر نماز پڑھ لینا اس کی ترویج طبیعت کا سبب ہو جائے گا. اس میں امر مکروہ شرعی کے لیے سبب بننے سے بھی تحرز ضروری ہے. حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں تشریف نہ لے جائیں، تو فرماتے ہیں سالک کے لیے اس میں یہ مسئلہ ہے کہ بدعات اور رسومات میں جائے بھی نہیں کہ اس کے جانے سے لوگ یہ دلیل پکڑ لیں گے کہ فلاں آدمی تو بڑا بھلا اور نیک، وہ بھی تو اس میں شریک تھا، اس کا مطلب ہے یہ کام اچھا ہے، تو اس میں برائی کی تائید ہوگی. لہذا سالک کو بدعات اور رسومات میں شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے. قولوا تعالیٰ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. وجہ اس کی اس سے نفس میں صفا، وقت اور طیب حال اور ذوق وجدان کا اثر پیدا ہوتا ہے. فرمایا حضور کے وہاں تشریف لے جانے سے، آپ کے قدم رنجہ فرمانے سے وہاں کیا کیا حاصل ہوگا؟ نفس میں صفا، وقت و طیب حال اور ذوق و وجدان کا اثر پیدا ہوتا ہے. یعنی اس میں برکت دنیاوی بھی ہے اور برکت ایمانی اور کیفیات قلبی اور وجدان و ذوق میں بھی اضافہ ہے جہاں حضور نے قدم رنجہ فرمایا. تو اس سے آپ ثابت یہ کرتے ہیں کہ سلوک میں صحبت صالحین کو بہت دخل ہے، کہ صحبت سے بھی کیفیات مجاہدے سے زیادہ نصیب ہوتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحبت نصیب ہو تو مجاہدہ چھوڑ دے. ایک بڑی خوبصورت بات جس پہ بہت زور دیا گیا اور ہمارے کئی آیات سے حضرت نے ثابت فرمایا کہ صحبت بہت زیادہ مفید ہے، لیکن یاد رکھو صحبت جتنی زیادہ مفید ہے اس میں اتنے زیادہ خطرات بھی ہوتے ہیں. کثرت صحبت میں بنیادی کمزوری یہ آتی ہے کہ لحاظ ادب نہیں رہتا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک بے تکلفی سی پیدا ہونے لگتی ہے اور جب شخص کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے تو وہ سب کچھ ضائع کر دیتی ہے.
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلفی سے بات نہ کرو، آواز اونچی نہ کرو۔ تو شیخ سے صحبت میسر ہو تو اس صحبت کے آداب کا ملحوظ رکھنا ازحد ضروری ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، کئی ساتھی اپنا کاروبار چھوڑ کر، ایک ساتھی کوئٹے ہوتا تھا، وہاں سے چھوڑ چھاڑ کر حضرت کی خدمت میں یہیں رہوں گا اور ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہوں گا، گمراہ ہو کر اور سلسلہ چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ جو کثرت صحبت تھی اس میں ایسی کوتاہیاں صادر ہوئیں کہ بالکل ہی رد ہو گیا۔ تو صحبت سب سے زیادہ مفید ہے لیکن بہت خطرناک ہوتی ہے، اس میں بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ گاہے گاہے کرے، ایک حد تک کرے، اور شیخ کے پاس بیٹھنے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس پر بھاری نہ ہو جاؤ۔ جس طرح صحابہ کرام کے کہ آپ کو کھانے کے لیے حضور بلائے تو کھانا کھا کے وہاں بیٹھے نہ رہا کرو کہ میرے نبی کو ناگوار گزرے۔ نبی تو اس بات سے شرماتا ہے اور اللہ حق بتانے سے نہیں شرماتا۔ اس طرح کی آیہ کریمہ ہے کہ کھانے کے لیے حضور نے دعوت دی، در دولت پہ حاضر ہوئے تو فرمایا کھانا کھایا فارغ ہو گیا، جاؤ بوجھ تو نہ بنو میرے نبی پر۔ تو صحبت کا یہ بھی قرینہ ہوتا ہے کہ آپ آئے، آپ بیٹھے، ایک مناسب وقت بیٹھے اور خوشی خوشی میں، بشاش چہرے میں شیخ بھی ہو تو اٹھ جائیں، اس سے پہلے کہ اس کے چہرے پہ وحشت کے آثار آنے لگیں کہ یار اس دن نے تو سارا دن ہی میرا خراب کر دیا، یہ میرا وقت زیادہ لے گیا۔ تو یہ سارے لحاظ رکھنے پڑتے ہیں، اگرچہ صحبت بہت مفید ہے لیکن اپنی ساری شرائط اور آداب کے ساتھ۔ قولہ تعالیٰ تائبون العابدون الی قولہ یبشر المؤمنین، ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں۔ فرمایا اس میں ان لوگوں کی بدحالی کا اظہار ہے جو اپنے کو سالکین کے زمرے میں داخل سمجھتے ہیں اور پھر حدود کو ضائع کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ خود کو صوفی سمجھتے ہیں، سلسلے میں بیعت بھی کر لیتے ہیں، دو چار دفعہ ذکر میں بھی حاضر ہو جاتے ہیں لیکن اپنی اصلاح نہیں کرتے، فرمایا وہ جھوٹ ذوم میں مبتلا ہیں کہ میں اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر اور باطن کی اصلاح کر کے خلوص کے ساتھ کریں۔ قولہ تعالیٰ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ ترجمہ، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ دوسرے مسلمانوں کو جائز ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں۔ اس میں تصریح ہے کہ بدون ایمان کے محض برکات کام نہیں آتے، یعنی یہ دلیل ہے کہ سلوک کے لیے عقیدے کا خالص ہونا بنیادی شرط ہے۔ اگر عقیدے میں بدعت و رسومات اور شرکیات اور خرافات رہیں گی تو برسوں بھی صحبت میں بیٹھا رہے، محنت کرتے رہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بنیاد عقیدے پر ہے، جو کچھ ملتا ہے وہ بنیاد پہ ملتا ہے اور بنیاد ایمان پر ہے۔ جیسے کوئی کفر پر مر گیا تو نبی کریم کو اور صحابہ کرام کو بھی منع کر دیا کہ اس کی مغفرت کے لیے آپ دعا نہ کریں، کیونکہ اس میں ایمان نہیں ہے، استعداد قبولیت نہیں ہے، اس لیے دعا سے روک دیا گیا۔ تو سلوک میں بھی جب تک عقیدے کی صحت نہ ہو برکات نصیب نہیں ہوتی۔ قولہ تعالیٰ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا ان موعدہ، ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعا مغفرت مانگنا وعدہ کے سبب سے تھا۔ یہ دلیل ہے کہ شیخ اس پر کہ اگر شیخ کسی فعل سے مرید کو منع کرے اور کسی عارض سے وہی فعل خود کرنا پڑے تو مرید کے سامنے اس پر عذر اجمالاً یا تفصیلاً بیان کر دے۔ یعنی بعض اوقات مشائخ کسی، اب اللہ نے منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فعل کے لیے دعا نہ مانگے، ساتھ قرآن میں یہ بھی ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی کہ اللہ اسے بخش دے، تو فرمایا ادھر منع فرما رہے ہو کہ کافر کے لیے دعا نہ مانگیں، ادھر آپ کہنے میرے خلیل نے دعا کی،
تو فرمایا اس لیے کہ انہوں نے باپ کی زندگی میں اس سے وعدہ کیا تھا میں تیرے لیے دعا کروں گا، یعنی ایک عذر شرعی موجود تھا۔ تو بعض اوقات شیخ ایسا کام خود کر لیتا ہے جس سے اس نے مریدوں کو روکا ہو، لیکن اس کے لیے عذر شرعی کی ضرورت ہے، اور مرید کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ وجہ نہیں جانتا اس کے پیچھے سبب کیا ہے، تو اس پر اسے خام خواہ متردد نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کوئی حرام حلال کی بات نہیں ہوتی، یہ معمولات کی بات ہوتی ہے، رواجات اور رسوم مباحات کی بات ہو، یہ مباحات میں ہوتا ہے، کوئی شرعی حرام کسی بہانے سے حلال نہیں ہوتا، کوئی حلال کسی بہانے سے حرام نہیں ہوتا، حلت و حرمت کی بات نہیں ہے، یہ معمولی چیزیں مباحات میں ہوتی ہیں۔ ایک مباح کام ہے، اس سے کسی وقت مرید کو روک دیا، پھر وہ مباح کام کسی وقت شیخ نے خود کر لیا، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی سبب یا عذر شرعی ہوگا۔ قولہ تعالیٰ ثم تاب اللہ علیہم، ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت اپنے مبین کے ساتھ جاری ہے کہ جب ان سے کوئی عمل ان کے مقام کے منافی صادر ہوتا ہے تو ایک نوع کے حجاب سے ان کی تعدیب کی جاتی ہے، جب اس کی تلخی چکھ چکتے ہیں تو ان کے پر کرم کی بارش فرما دی جاتی ہے۔ ثم تاب، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، ان کی توبہ قبول فرمائی۔ فرماتے ہیں اللہ کی اپنے مقبولین کے ساتھ یہ سنت ہے کہ اگر ان سے کچھ ایسا کام ہو جائے جو ان کی شان کے منافی ہے، خواہ وہ شرعاً جائز ہی ہو لیکن ان کے مقام کے منافی ہے، تو ان پر کوئی حجاب آ جاتا ہے، اور پھر جب اس حجاب کی تلخی سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، پھر انوارات کھول دیتا ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کا اپنے مقبولین کے ساتھ رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ بعض نے معیت کی تفسیر مخالطت اور مقارنت سے کی ہے، قضا فرو، اس میں ترغیب ہے صحبت صالحین کی، کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ فرمایا اس میں بھی نیک لوگوں کی صحبت کی ترغیب ہے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، اس میں دلیل ہے مہم دینی کا انتظام ایسا ہونا چاہیے کہ دوسری ضروریات میں جن میں امر معاش بھی ہے مختل نہ ہوں۔ یعنی بعض لوگ دین کے نام پر دینی کام کے لیے نکل جاتے ہیں، لیکن اس میں اس کا کوئی جواز نہیں کہ جو ان کے فرائض دینی ہیں ان میں خلل آئے، اس کا جواز نہیں۔ یہ نہ ہو کہ سب کے سب ایک ہی طرف چل دیں اور وہ جو اسباب دنیا ہیں ان میں خلل واقع ہو جائے۔ تو اس میں یہ ہے جیسے آپ اجتماع کے لیے آئے، لیکن اگر آپ اپنے امور دینیہ ذمہ داریوں سے، ملازمت سے، بچوں کی تربیت، والدین کی خدمت سے، آپ اجتماع 40 دن کا ہے، آپ 4 دن نکال سکے تو وہ 4 دن ضرور آئیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ پیچھے کوئی مرتا ہے تو مرے، نقصان ہوتا ہے تو میں 40 دن ہی رہوں گا، یہ ضروری نہیں۔ اور یہ زیادہ رواج آج کل ہو گیا ہمارے تبلیغی بھائیوں میں کہ دنیا کا سارا معاملہ وہیں چھوڑ کر 1 سال کے چلے کے لیے چلے گئے باہر ملک میں، اب پیچھے بیوی ہے، جوان بچیاں ہیں، کوئی ان کا سنبھالنے والا نہیں، بیمار ہو جائیں تو ساتھ ہسپتال جانے والا کوئی نہیں۔ ان امور کا لحاظ رکھنا چاہیے، دینی کام کے لیے ضرور جاؤ، لیکن جو دنیاوی ذمہ داریاں ہیں ان کا اہتمام کر کے جاؤ کہ تمہاری وجہ سے، تمہاری غیر حاضری سے دنیاوی ذمہ داریوں میں خلل نہ آئے۔ جس کے پاس جتنا وقت ہو وہ اتنا وقت دین کے کام پہ لگائے، اس کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ اور یہی حکم جہاد میں بھی ہے، یہ نہیں کہ ساری قوم جہاد کے لیے نکل کھڑی ہو، پیچھے بیوی بچوں کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور کوئی شہر کا انتظام کرنے والا نہ ہو، خاص سارے شہر میں چوریاں ہوتی پھریں، یا آپ ایک طرف میدان جنگ میں نکل جائیں اور دوسری طرف سے دشمن آ کے شہر پہ ہی قبضہ کر لے، یہ صورت نہیں ہے۔ انتظام دنیا کو دیکھ کر اس میں سے جتنی جس طرح کی گنجائش ہوتی ہے اس طرح کے کام کرنے چاہیے، اور عموماً دین کے نام پر اس میں بہت لاپرواہی کی جاتی ہے۔
کہہ دیا جاتا ہے جی خیر ہے جی وہ ہم نے اللہ کے ذمہ لگا دیے. اللہ کریم نے جو ذمہ داری تمہارے ذمہ لگائی تھی وہ تم نے واپس اللہ کے ذمہ کیسے لگائی؟ نکاح تم نے کیا، نان و نفقہ تم پر واجب ہے، بچے تمہارے ہیں ان کو پالنا تمہاری ذمہ داری ہے، والدین تمہارے ہیں ان کی خدمت تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے فرائض میں تم کہتے ہو ہم نے اللہ کے ذمہ لگا دی. یہ کیسے ممکن ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے قریب تر نفس ہے، اس لیے پہلا مجاہدہ نفس کے خلاف ہونا چاہیے. سلوک کا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ سب سے قریب تر دشمن اپنا نفس ہے، تو پہلے اس سے تو جہاد سے فارغ ہو جاؤ. قولوا تعالی لا يرونهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون، کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ ہر سال میں ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھر بھی باز نہیں آتے؟ اس سے بلا کی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. جیسے اب پورے ملک میں سیلاب کا طوفان آ گیا، مہنگائی کا طوفان آ گیا، قتل و غارت گری کا طوفان آ گیا، تو ان مصیبتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا علاج اللہ کی طرف توبہ کرنا اور رجوع الی اللہ ہے. اگلے دن بھی شاید جمعہ میں بھی یہ بات بڑی تفصیل سے ہوگی. قولوا تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے جو تمہاری جنس ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں. یہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور شیخ بھی نائب رسول ہوتا ہے، یہ صفات اس میں بھی ہونا ضروری ہیں. فرمایا اللہ کریم نے اپنے نبی کی صفت یہ فرمائی کہ ایک تو وہ تم ہی میں سے ہیں، یعنی بنی آدم میں سے ہیں، اور دوسرا وہ تمہارے اتنے درد مند اور اتنے بہی خواہ ہیں کہ تکلیف تم پر کوئی تکلیف آئے تو وہ اسے بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں. تو فرمایا شیخ بھی نائب رسول ہوتا ہے، اس کی شقفت بھی اپنے متعلقین کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.